وہ جنگ کے لیے نکلے نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے وہ نکلے ہیں قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، اور قافلہ مسافر پر حملہ کرنا کسی علاقے والوں کو کیا مشکل کام ہے. تو ایک تو نکلے چند ایک ہیں، دوسرا جنگی تیاری سے نکلے نہیں ہے، تعداد بڑی محدود ہے، اور یک دم معاملہ کچھ اور ہو گیا. اس لیے تھوڑا اختلاف انہوں نے کیا، اور کو یہ چیز تھوڑی ناپسند تھی. اور جن کو ناپسند ہے اس لیے نہیں کہ ہم لڑیں گے نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ سے مانگ رہے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے. حدیث نے بتایا ہے. تو اذن الذین قالوا ان اللہ یدافع آیتیں اشارہ کرتی ہیں. لیکن یہ جو تھوڑا ظاہری وہ ناپسند کر رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اب ہمیں تیاری کر کے اچھے انداز سے دوبارہ آنا چاہیے. ہم محدود ہیں اور بغیر تیاری کے آئے ہیں، کچھ لے کر نہیں آئے ہیں. لیکن اللہ نے دکھانا تھا کہ میں اپنے دین کی کسی حال میں مدد کروں گا. یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے متعلق، اس جنگ کا ہونا. بعد ما تبین، جبکہ واضح ہو گیا کہ جنگ ہوگی. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہنگائے جا رہے ہیں موت کی طرف، موت کو ہنگائے جا رہے ہیں. گویا کہ موت باقی کبھی ایسے کہ 313 اور 1000. دیکھیں ایمان تو ایک اللہ کی عطا ہے، کچھ وقت کے تقاضے اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں ہر وقت کی. اب تک عرب کی تاریخ میں ایسی جنگ نہیں لڑی گئی کہ 300 بندہ 1000 کا مقابلہ کریں. ایسی جنگیں ہمیشہ شکست ہی کھاتی رہی ہیں. مشاہدے میں، تجربے میں اور عادت میں یہ چیز اب تک نہیں دیکھی گئی تھی. اس لیے تو کچھ اپنے مشاہدے کو بھی دیکھ رہے تھے نا، کچھ عادات اور احوال پر بھی نظر. جنگ لڑی نہیں گئی کہ اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر اور اس کا مقابلہ، اس کو اس زمانے میں بیوقوفی کہا جاتا تھا. یہ تو اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. وہ کیا خبر تھی کہ اللہ ہماری اتنی مدد فرمائیں گے؟ اس لیے ہم اس پر تعجب کیے ہیں. اور یہ سمجھیں کہ تو خود کو مارنے والی بات ہے کہ ہم 313 جو ہیں 1000 کا مقابلہ کریں. اس لیے فرمایا کہ انما یساقون الی الموت. اور دوسرا کہ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، اس سے اللہ کا استغنا بھی سمجھ آتا ہے. اللہ جو ہے اتنی مضبوط ذات ہے کہ نبی بڑی شان رکھتا ہے. اللہ کے بعد بڑی شان نبی کی ہوتی ہے. صحابہ بڑے عظیم ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان پر بھی کچھ، ان سے بھی کچھ کہہ دیں اور ایک ڈانٹ ڈپٹ کر دیں، کوئی اللہ سے نہیں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. امت پر تبصرہ ہے کہ ہمیشہ ہی امت، آپ دیکھ لیجئے ہم کم ہیں، گناہ کا مقابلہ یا چھوٹا سا اسرائیل اور لاکھوں کی مسلمان دنیا اور بزیر ہے اور کچھ نہیں کر رہی. تو یہ کرنا یساقون الی الموت، ان سے زیادہ تبصرہ یہ ہم کریں کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ وہ ہنگائے جا رہے ہیں. یساقون سے مجبور سی والا ہے نا، کہ جس طرح کہ ایک جانور جو آپ لے کر جا رہے ہیں اور وہ نہیں جا رہا، تو پھر آپ ہنگاتے ہیں زور زبردستی مار کر اور کھینچ کر. یہ یساقون الی الموت، موت سے بندہ بھاگتا ہے. یہ کڑوی چیز. کانما یساقون الی الموت، کہ وہ ہنگائے جا رہے ہیں موت کی طرف. ہم ینظرون، اور دیکھ رہے ہیں. موت ہے بھی خطرناک چیز، لیکن خصوصاً جو دیکھی دکھائی موت ہو. ہم ینظرون. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب تم سے وعدہ کیا رب العالمین نے، احدى الطائفتین، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا، ایک یا قافلہ تمہیں ملے گا یا مشرکین سے تمہارا سامنا ہوگا، کافروں سے ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کو خواب دکھائے گئے تھے. اور نبی کے خواب دنیا میں وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور نبی کے بعد مومن کے خواب، لم تکن بشری المؤمن تکذب، کہ قرب قیامت جو ہے روایت بتاتی ہے کہ مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے. حقیقت ہے یہ کہ بس خواب نے خود محسوس کیا ہوگا. جیسے کام دن کو ہونا ہوتا ہے، وہی بندہ رات کو خواب میں دیکھ لیتا ہے اور اسی طرح وہ بھی جاتا. لیکن خواب کے بارے میں لوگ افراد و تفرید کر جاتے ہیں. خواب، نبی کا خواب تو وہی ہے، ہمارا خواب وہی نہیں ہو سکتا. ہم اپنے خواب کو وہی کے مقابلے نہیں لا سکتے، اور اس کی بنیاد، اس پر دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. ہاں ایک خوشخبری ہوتی ہے اگر اچھا خواب ہو. ہم نے پیچھے ابن سیرین رحمہ اللہ کا حوالہ دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اور بخاری صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا. ایک حدیث النفس، بندہ ایک چیز پورا دن سوچتا ہے، اس کے اندر ذہن پھنسا ہے، اڑا ہے،
وہی خواب پھر سے آنے لگتے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جو وہ دیکھ رہا ہے خواب میں. اور دوسرے خواب میں بشر المؤمن ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مومن کو دی جاتی ہے. جب بندہ اچھا ہے، مومن ہے، کچھ خوشخبری ہے، کچھ چیز دیکھی دکھا دی. اور تیسرا خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مومن کو تخویف الشیطان، مومن کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، ڈراؤنا خواب. اور پھر قتادہ وغیرہ کی روایت بتاتی ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ برا خواب دیکھے، بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے اور شیطان سے پناہ مانگے، اس کو اللہ سے اس خواب کی شر کی پناہ مانگے، تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، بالکل نہیں، بے خم ہو جائے. آپ جب یہ کریں کہ برا خواب دیکھ کر بائیں طرف تھوکا 3 دفعہ، کروٹ چینج کر دی اور اللہ سے پناہ مانگی، اس خواب کی شر سے پناہ مانگی اور کسی کو بتایا نہیں ہے، خواب بے خم ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا. تجربے کی بات، تجربہ کی حدیث نے کہا بات ختم. اور اچھا خواب دیکھیں تو جس طرح کہ سورہ یوسف بھی بتاتی ہے کہ خواب جو ہے اپنے خیر خواہاں کو بتایا جائے گا اور جاننے والوں کو بتایا جائے گا. حدیث کے ساتھ ذی ود و حب، ذی ود و لب، کہ جس بندے کی آپ سے محبت اور خیر خواہ اچھے خواب اسے بتایا جائے. اور دوسرا ہے کہ وہ جانتا بھی ہو، کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اسے بتایا تاکہ کچھ اچھا حال، اچھی تعبیر وہ دے سکے. بہرحال تو خضر اسلام نے خواب دیکھا اور اسی کے مطابق پھر کام ہوا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ جب سے وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے احد الطائفتین، 2 گروہوں میں سے، کأنہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے، تمہیں ملے گا ایک گروہ. وَتَوَدُّونَ، تمہاری چاہت یہ تھی، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ جو یہ کانٹے دار نہیں ہے، یعنی غیر مصلح گروہ یہ ہمیں مل جائے. قافلہ ملے، چند بندے ہیں، مال بھی مل جائے گا اور مقابلہ بھی آسان ہے. لوگوں کی یہ چاہت تھی. یہ ہوتا ہے بندے کی چاہت کچھ ہوتی ہے اللہ کی، خاص طور پر مومن کے لیے اللہ کی چاہت اس سے اچھی ہوتی ہے جو بندے کی اپنی ہو. تمہاری چاہت تھی کہ جو غیر مسلح گروہ قافلہ ابو سفیان کا وہ ہمیں مل جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور یہ اس کے اندر کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہے. قافلے لوٹنا وغیرہ عام حالات میں تو ناجائز ہے، لیکن یہ ان کے دشمن ہیں، کافر ہیں، اور ان سے ان کی جنگ جاری ہے. حربی کافر، آپ اسے علمی الفاظ میں کہیں، یہ حربی کافر ہے. اس قوم سے مسلمانوں کی جنگ جاری ہے، اور قوم غیر محفوظ ہے مسلمانوں کے، ان کا جان مال سب کچھ ہی جائز ہے مسلمانوں کے لیے. اسی بنا نبی السلام یہودیوں کا مال نہیں لے رہے، بڑا مال ہے ان کے پاس، اور جو منافقین مدینہ میں رہ رہے ہیں ان کا نہیں مال لے رہے. لیکن حالانکہ اپنے رشتے دار ہیں، لیکن جو کہ کافر ہیں ان کی جنگ جاری ہے، وہ ان کے خلاف اٹھتے ہیں اور یہ ان کے خلاف اٹھتے ہیں. تو میری مقصد یہ کہ اس کو غلط نہ استعمال کی جائے. بلکہ کافر بھی ہے، کافر کا مال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن تب جائز ہے کہ جب وہ حربی کافر ہو اور آپ کی سے جنگ شروع کر دی اور آپ کی جنگ جاری ہے، تو پھر بطور غنیمت وغیرہ وغیرہ اس کا مال جو مسلمانوں کے لیے جائز ہے. لوگ جنگ بھی نہیں کریں گے کافر کے خلاف اور مال کو بھی جائز کھائیں گے، یہ غلط طریقہ ہے. حتیٰ کہ گورنمنٹ کی اور چیز جو ہے یہ جائز سمجھی جاتی ہے. جی کون انگریزوں کی حکومت ہے، جی ڈیموکریسی کا نظام ہے، کون سا اسلامی ہے، لہٰذا چوری کی، بجلی کی چوری بھی جائز ہے، اس کی بھی جائز ہے. غلط فتویٰ ہے. قانون یہ ہے کہ وہ دشمن جو کافر ہے اور آپ اس سے مقابلے پر نکل رہے ہیں، اس کا وہ مال غنیمت اور اس کا مال بننے کے لیے جائز ہے. وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، ان کی چاہت یہ تھی کہ قافلہ ملے، اور اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ رب العالمین کا ارادہ تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ سچ ثابت کر دے، حق کو، احقاق الحق ہو جائیں. بڑا پیارا لفظ ہے، يُحِقَّ الْحَقَّ، حق کو حق ثابت کریں گے، کیونکہ حق زیادہ حقدار ہے حق کے نا، احقاق کے. يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ سچ ثابت کریں حق کو. لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ جو ہے معاملہ گول مول، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. حق نظر آئے اور باطل نظر آئے، کھل چیز واضح ہو جائے. يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کو حق ثابت کرے اپنے کلمات سے. اللہ اکبر. وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ الکافرین کافروں کی بے بینی کر دیں، استحصال کر دیں، استحصال کر دیں. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ باطل کو ختم کرنا ہوتا ہے اسے حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کاٹ دیں جڑیں. بتائیں نا، وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس طرح کی آیت ہے. وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، وہ کاٹ دیں جڑیں کافروں کی.
کافر کی جڑیں ہیں، مال ختم کر کے، ان کی نفری ختم کر کے، ان کی طاقتیں صلاحیتیں تباہ کر کے، حتیٰ کہ ان کو ختم کر کے بھی یہ حتیٰ ویبطل الباطل، پھر فرمایا تاکہ وہ حق کو سچ ثابت کرے، حق ثابت کرے، ویبطل الباطل، اور باطل کر دے باطل کو، باطل کیونکہ زیادہ باطل ہونے کے حقدار ہے، اس لیے اس کے لیے یبطل کا لفظ ویبطل الباطل، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم ناپسند کرتے ہیں، ان کی مرضی نہیں ہے لیکن اللہ یہ کام کریں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے، اللہ اکبر، جنگیں جو ہیں یہ صرف طاقتوں سے، وسائل سے، افراد سے نہیں لڑی جاتی، یہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہیں، خاص طور پر جب جنگوں میں اللہ کے آگے گڑگڑانا اور فریاد کرنا نہ ہو، کامیابیاں ملتی نہیں ہیں انسان کو، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کی، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریاد کرتے تھے، گڑگڑاتے تھے ربکم اپنے رب کے آگے، بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ایسی دعائیں کر رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہنا پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بس کیجیے اللہ کے رسول، فَإِنَّ قَدْ أَلْحَحْتَ، آپ نے بس بہت ہی جیسا کہتے ہیں بھیک مانگ لی اور بہت چمٹ کر سوال کر لیا اپنے رب سے، اور پھر نبی علیہ السلام نے جب دعا کی، یہ ہوتا ہے حالت بدل گئی اور خود ہی کہنے لگے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک بندہ اتنے یقین سے دعا کرتا ہے اور کرتے 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 کہ کام ہوا ہوتا نہیں ہے، اور یقین قائم ہو جاتا ہے کہ بس ہو چکا ہے، اور حتیٰ کہ وہ قسم اٹھا سکتا کہ یہ ہوگا، یہ دعاؤں پر یقین کی کیفیت ہوتی ہے بندے کی، اور یقین دعا سے بڑا سجا ہمارے پاس ہے کیا، اور ہم کہتے ہیں جی بس دعا ہی رہ گئی ہے، جی دعا ہی تو اصل چیز ہے، اور کیا ہے، اس نے وہ بند دروازے کھول دینے ہیں جسے اسباب اور وسائل نہیں کھول سکے، جہاں وسائل نامراد ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، وہاں جو ہے دعائیں جو ہیں وہ کام کر جائیں گی جو وسائل سے نہیں ہو سکتی، وسائل نہ رہے اور وسائل والا ہے بندے کے پاس اور وہ دعاؤں سے ملے گا، اسباب نہ رہے مسبب الاسباب اور وہ آپ کی التجاؤں سے ملے گا اور وہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہاری دعائیں قبول کی، اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں مومنوں کی، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، خاص طور پر مجاہد کی دعائیں اللہ بہت زیادہ قبول کرتے ہیں، روایت نے بتایا نا کہ اللہ پر ان کی مدد جو ہے یہ لازم اور ضروری ہوتی ہے، اس لیے دعائیں بھی رب العالمین بہت زیادہ قبول کرتے ہیں مجاہدین کی، کرامات ان کی ایسے سامنے، اس وقت امت کی بگاڑ اور تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سے یہ فریضہ رہ گیا ہے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے قبول کی، اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ، اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ دعائیں اس انداز سے قبول کروائی جاتی ہیں کہ بندہ بس فریادیں کریں اللہ کے آگے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ، بس جواب دیے تمہیں تمہارے رب نے، دعا تمہاری قبول کی، اور کیا جواب تھا، اَنِّي مُمِدُّكُمْ، بے شک میں تمہیں بڑھاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتے، من الملائکہ، مردفین، کنت ردف النبی، آپ نے حدیث پڑھی ہے نا آج کی، جو سواری میں پیچھے بیٹھے ہیں اسے ردفہ کہتے ہیں، ردف، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہوں گے، یعنی سب بستہ اور لمبی تعداد، اور کوئی یہ نہیں کہ ایک آیا اور پھر موقع کے بعد اور کچھ عرصے بعد دوسرا آیا، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، اللہ کا قانون سمجھیے، اللہ رب العالمین اپنے دین کی مدد کرتے ہیں، اگر انسانوں سے نہ ہو سکے اور یہ انسان ہو پکے ٹکے سچے خالص متقی پرہیزگار، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیں گے، اور یہاں دیکھیں ذرا، کافروں کی تعداد 1000 ہے تو بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتے میں بھیج دوں گا، دین کی مدد ہوگی، ہر زمانے میں ہوئی مردفین، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا، إِلَّا بُشْرَىٰ، مگر خوشخبری ہی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے رب العالمین جو ہے تمہارے دلوں کو مطمئن کر دے، خوشخبری یہ ہوتا ہے، جو جنگ جو ہے اصل اعتماد سے لڑی جاتی ہے، جب مجاہد مطمئن ہے کہ جی بس ٹینشن نہیں، پرابلم نہیں، کوئی ہے نہیں مسئلہ، تو یہ اچھا لڑے گا اور کام کر جائے گا، اور جب یہ کیفیت خوف میں ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا، اسے پھر لڑنا نہیں رہتا ہوتا، اس لیے بعض اوقات خوشخبریاں ہی بس کام نکال جاتی ہیں، اس لیے فرمایا
وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے اسے خوشخبری ہی بنایا، ولتطمئن به قلوبکم، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل جو ہے مضبوط ہو جائے، اور واقعی دل مضبوط بھی ہو گئے جب یہ وعدہ ان سے کیا گیا، اور شکست بھی ان کے لیے ممکن ہو گئی، دل مطمئن اور کام نکل جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ کی خواب دیکھتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جس طرح خواب دیکھا کام اس طرح نہ ہوا اور ہو گیا کام، بس وہ خواب دراصل آپ کو تسلی تھی کہ ہوگا کام، بھلے جس طرح دیکھا اس طرح ہوا نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ اکبر، اس کو بریکٹ کے اندر رکھ دیا نا، وقف آگے بھی پیچھے بھی اور درمیان میں وَمَن نَّصْرُ، جہاں میں بریکٹ کہوں آپ نے وہ اپنا بریکٹ نہیں سمجھنا، بریکٹ معنی یہ ہے کہ وقف کے درمیان، جیسے جملہ سونے کے کسی گملے میں بند کر دیا جائے، اور یہ ان جملوں میں سے آپ شمار کر لیں جو چوکوں چوراہوں پر سائن بورڈوں پر لگانے کا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ اس لیے یہ درس جملہ درس دے رہا ہے کہ حاصل کرو اللہ سے مدد، مدد اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ مسلمانوں مرغوب ہو کر کافروں کی بھیک مانگنے کے بجائے خود کو دین اور ایمان اور دنیا اور عزت سب کچھ بیچ کر مدد یہاں سے نہیں، مدد جو اللہ سے آنی ہے، اللہ کے پاس سے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ اس لیے دعائیں کرو، محنتیں کرو، مانگو اس اللہ سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کے پاس سے، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین غالب ہیں، حکیم حکمتوں والے ہیں۔ اللہ غالب ہیں، وہ جو ہے مدد کر سکتے ہیں، اور حکیم حکمتوں والے ہیں، یعنی کبھی اگر آپ کو لگے، آپ کو ایمان بنا کہ اللہ مدد کرتا ہے، کدھر ہے آپ مدد آئی نہیں، لیٹ ہوگی، کام ہوا نہیں، تو حکیم، اللہ حکیم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی مدد کب کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، اس کی یہاں مدد ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کس کی ہو کس کی نہ ہو، یہ حکیم الفاظ یہ بتا رہے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ جی اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ جی اللہ کی مدد ہونی چاہیے، میں لائق ہوں اس کے، اور ہوتی نہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اندر مسائل اس موقع پر ہونی چاہیے، اللہ ادھر نہیں کرتے وہاں کرتے ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ آپ چھوٹی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے بڑی دینی ہوتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جب ڈھانپا تمہیں النعاس، اونگ آنے لگی۔ ہم نے بات کی تھی جنگ بندے کو نفسیاتی اور اعصابی طور پر متاثر کر دیتی ہیں، نیندیں کہتے ہیں حرام کر دیتی ہیں، اڑا دیتی ہیں، اور خوف کے وقت بندے کو نیند چاہیے ہوتی ہے، خوف کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت نیند کا آنا یہ رحمت ہوتی ہے اللہ کی، چونکہ اگر ہوتا ہے نا بندہ جو لگتا ہے انسان کا، اگر 5 منٹ اس کی آنکھ لگ جائے نا، جب اٹھے گا پریشانی آدھی ختم ہو جاتی ہے اسی سے۔ تو اس لیے اس وقت جب نیند نہ آنے کا وقت ہے اور بندے کو نیند آ رہی ہے تو یہ اللہ کی مدد ہی ہوگی۔ تو اس لیے اب جنگ کے مقام پر اگر نیند آئی ہے اور اونگ سی آنے لگی ہے تو اللہ کی مدد تھی، لیکن اونگ اور نیند پھر ویسی نہ ہو کہ بندہ سو گیا اور آنکھ اس کی کھلی اور وہ قبر پہ پڑا، یعنی مار ہی دیا گیا، ایسی نیند نہ ہو، یعنی جو جنگ کو متاثر کرنے والی پھر نیند نہ ہو، یا آپ کہیں کہ جنگ کے وقت جو ہے نیند جو ہے رحمت ہوتی لہٰذا میں سونے لگا ہوں، یعنی مراد ہے آپ خود لڑ رہے ہیں، صحابہ لڑ رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، لیکن یہاں پیچھے آپ نے غزوہ احد میں پڑھا کہ تلواریں ہاتھوں سے گر رہی ہیں، نیند اتنی آ رہی ہے، میدان سے بڑا نہیں ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، اسے وہ صدمے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے، جیسے بندہ کوئی نشہ کر لیتا ہے نا، بعض علاقوں میں جانوروں سے کام لیے جاتے ہیں، خچروں وغیرہ سے، پہاڑی علاقوں میں برف باریاں جہاں ہوتی ہیں، ان خچروں کو شراب پلائی جاتی ہے تاکہ اچھا کام کرے، چونکہ نشہ جو ہے وہ چھوڑ کر دے گا بدن اور دماغ کو، پھر یہ اچھا کام کریں گے۔ یہ اس طرح کی بات ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں لیکن وہ ذہن جو صدمہ لیے بیٹھا ہے وہ نہیں دے رہا، اور لڑ رہے ہیں، اور جیسے نیند بندے کو آ رہی ہو۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، یہ امن تھا رب العالمین کی طرف سے، اونگ کا آنا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم، لیکن یہاں اونگ آئی ہے، النعاس، وہی بات ہے کہ بستر ڈال کر سونے والی بات نہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس نے نازل کیا علیکم تم پر، من السماء، آسمان سے، مان پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ پاک کرے تمہیں اس کے ذریعے۔ یہاں ایک اور بات ہے، تاریخ نے لکھی ہے، سیر کی کتابوں میں موجود، کہ مسلمان جس طرف کھڑے ہیں وہ
جگہ اتنی اچھی نہیں ہے، اس طرف پانی بھی نہیں ہے، اور جو نیچے مٹی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں، خصوصاً ریت نما ہے اور ریتیلی زمین پاکستانی ہے، اور ریت کے اندر گاڑیاں نہیں چل سکتی اچھی، گولیاں لگ جاتی ہیں، بندہ بھاگ نہیں سکتا، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ان کی جو سائڈ ہے وہ بالکل بہترین ہے، مٹی ہے اور پکی مٹی ہے بیٹھی ہوئی، اور پانی بھی نہیں میسر ہے۔ ہم مسلمان شیطان ہے نا، یہاں مسلسل ڈالنے لگا کہ دیکھیں اگر تم حق پر ہوتے تو یہی سے اچھا اس موقع پر نہ بدفعلی ہے وہ شیطان ذہن میں ڈالنے لگتا ہے کہ اس ابتدائی خراب۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اسلام میں نیک فعلی ہے اور بد فعلی حرام ہے، نہ صرف حرام ہے بلکہ بھی کچھ نہیں ہے بد فعلی سے، نیک فعل اسلام میں ہے۔ تو شیطان نے وسوسے بھی پیدا کی، اور اس رات یا ان راتوں میں کچھ صحابہ کا احتلام بھی ہو گیا، اور بس شیطان نے مزید کام کیے کہ دیکھو نا، مرو نجس مرو، اور یہ اگر حق پر ہوتے تمہارے پاس پانی ہوتا، تو شیطان نے مزید اپنا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تھوڑا آزماتے ہیں، بندے کو اتنا جلدی اللہ پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سورۃ توبہ کے اندر پڑھیں گے، وہ 3 صحابہ کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیعہ بن امیہ الزمری سے بخاری کی لمبی حدیث ہے، کتنی مشکل زندگی ان کی بن گئی ہے اور کتنی مشکلات بنی ہیں ان کے لیے، اور اتنی مشکل کہ قرآن میں کہا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین اتنی تنگ ہو گئی، باوجود کہ وسیع تنگ کر دی گئی، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ حال ان کی ہوگی، لیکن اس حال میں بھی صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ بس اللہ کے علاوہ ہمارا چارہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا جو بہت جلد اللہ نے تھوڑی سی تکلیف آزمائش وغیرہ مسلط کی، بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں اللہ اور دین کے متعلق، نہیں جو بھی ہو بدگمانیاں نہیں۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کی مدد کی، بارش ہو گئی۔ اب بارش میں کیا فائدہ ہوا؟ ان کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، ایک دوسرا یہ ریت بیٹھ گئی، اب یہ بھاگنے کے لائق ہو گئی، اور وہاں جو عام مٹی تھی کیچڑ بن گیا، ان کے لیے مسائل بن گئے، اور ان کے لیے بہتری اللہ نے کی۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے بندہ جب دین کا صحیح خادم بنا اور مخلص تھا دین کے ساتھ، زمین و آسمان اس کی مدد پر ہوں گے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور زمین جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس انسان کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کی تفسیر ہے آیت دراصل، زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوتی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اس نے اتارا تم پر من السماء، آسمان سے مان، پانی، ضرورت تھی ان کو، لِتُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اسی طرح پانی سے انہوں نے غسل بھی کر لیا، لِتُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ پاک کرے اس کے ذریعے تمہیں۔ وہ پاکی بدن کی بھی پاکی تھی، اور جو وقت وسوسے گندے شیطان نے پیدا کیے تھے، یعنی مانوی پاکی بھی ہو گئی، لِتُطَهِّرَكُم بِهِ۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے لے جائے، دور کر دے رجز شیطان، پلیتی اور وسوسے، وسوسے بھی مراد ہے، اور جو ظاہری گندگی تھی وہ بھی رجز الشیطان، شیطان کی گندگی، شیطان کے وسوسے گندگی ہی ہوتی ہے حقیقت۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ مضبوطی مسلط کرے، لائے عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر، دل تمہارے مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، ثابت کر دے تمہارے قدم، اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو۔ قرآن بڑی پیاری کتاب۔ اب یہاں جملے کو دیکھیں، اس کا ظاہری معنی بھی اور باطنی بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، اس کے ذریعے بارش اللہ کے ذریعے اللہ نے دل کو بھی مضبوط کیا، وسوسے بھی ختم ہو گئے، اب یہ اچھا لڑیں گے، ثابت قدم آئیں گے، یہ بھی معنی اس کے اندر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ ریتیلی زمین ہے، وہ بیٹھ جائے گی، بدن جو قدم جو ہے ثابت ہو جائیں گے۔ تو وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، یہاں مطلب ظاہری معنی بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کو، اللہ اکبر، نہ صرف فرشتے بلکہ انی معکم، اس میدان میں اللہ بھی ساتھ ہے، یا اس جنگ میں کہیں اللہ بھی ساتھ ہے، انی معکم۔ یہ بڑی پیاری دلیل ہے اس عقیدے کے لیے کہ اللہ عرش پر ہے، انی معکم، کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مطلب میری مدد۔ بات چونکہ چیپٹر مدد کا، ہمیں پتہ نہیں، شروع میں یہ بات کی تھی کہ جہاں قرآن سے غلط دلیل دی جائے یا آپ کو غلط سمجھ آ رہی ہو، آگے پڑھیں پیچھے پڑھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب معیت کو کہاں لایا گیا ہے؟ پیچھے بھی اللہ کی جو مدد ہے
اس کی بات ہو رہی ہے. آگے بھی اللہ کی مدد آ رہی ہے. درمیان میں انی معکم تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ کی وہ مدد مرادہ اللہ کا ساتھ ہونا یا مدد کے لحاظ سے، نہ کہ اللہ نعوذ باللہ ہر جگہ یہاں اتر کر آئے. اللہ عرش پر الرحمن علی العرش استویٰ انی معکم، میں تمہارے ساتھ. فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ثابت قدم رکھو لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ یہاں فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہوں اور مؤمنوں کو مضبوط کرو. سألقي في یہ اللہ کا دین ہے. شاید کا معنی ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اس کی نصرت کرتے ہیں، اللہ اس کی مدد کو کھڑے ہیں، فرشتے اس کی مدد کو کھڑے ہیں. مومن جہاں ہے اسی طرح آسمان ہے، زمین ہے. اس لیے جب صحیح داعی ہیں، دعوت میدان میں کھڑے ہیں، دعوت جہاد میں کھڑے ہیں، آپ خود کو اکیلا نہ محسوس کریں. ان ابراہیم کان امہ، اسی لیے ہے آپ خود کو اکیلا نہ محسوس کریں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، نہیں نظر نہیں آئیں گے، ساتھ ہیں آپ کے. اور اسی طرح زمین و آسمان آپ کی مدد کو ہیں. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا الرعب، رعب کو. اور پیچھے سے آل عمران نے کہا تھا بما اشرکوا باللہ، یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، مجرم ہیں اللہ کے. اور اللہ کفر اور جرم کی بنا بندوں کو بزدل بنایا کرتا ہے اور رعب ڈالا کرتا ہے ان کے دلوں میں. اور توحید اور ایمان، الہیت، خشیت انسان کے اندر شجاعت کو پیدا کرتی ہے، بہادری. اور ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہمیشہ جنگیں جہاں یہ رعب کی بنا لڑی جاتی ہیں. جب رعب نکل گیا پھر آپ اپنے بچے کی لاتیں توڑ دیں تب بھی وہ نہ سیدھا ہوگا. کتنے ہی باپ ہیں، استاد ہیں جو مارتے نہیں ہیں، کم ماریں گے اور ایک دفعہ آنکھ دکھا دینا نہیں کافی ہوتا. رعب ہے، رعب سے ہی معاملات چلتے ہیں. جب آپ نے بے لگام کر دیا اور اپنا رعب اتار دیا، اس لیے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی بس میں تو بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا ہوں. پاگل ہے آپ. اسی طرح شاگردوں کے ساتھ وغیرہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ. اخلاق اور چیزیں، اخلاق آپ نبی علیہ السلام سے سیکھیں، بڑے پیارے ہوں، لیکن جو اللہ نے جو رعب دیے اس کے ذریعے کائنات کا نظام چل رہا ہے اسے نہ متاثر کریں. آپ اگر یہ رعب اتار دیں گے فری ہو کر اپنی اولاد، اپنے شاگردوں، اپنے ماتحتوں سے، پھر نظام نہیں چلے گا، پھر آپ ہی پریشان ہوں گے. اسی طرح اسی بنا اللہ رب العالمین نے کافروں کا رعب کا کہا تُرِیبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ. اور یہاں بھی روح حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا رعب جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دیں گے اور پھر تمہیں مار پڑ. جس طرح کے زمانے میں ہمارا رعب بھی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، اگر مسائل تو کم نہیں ہے ہمارے پاس. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب کو ڈال دوں گا. جب رعب آیا بندہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَاضْرِبُوا أَسْمَارَتُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں کے اوپر سے، گردنوں پر مارو. ایک تو ظاہری معنی گردنوں پر تلواریں مارو ان کے، اور اس کے اندر یہ بھی داخل کہ ان کو ذبح کرو. تو اسلام میں کافر کا ذبح کرنا بھی اگر جب وہ مستحب ہو یہ جائز ہے. فَاضْرِبُوا، ابو جہل کو ذبح کیا گیا تھا آخر میں. ہم اگرچہ مسلمان زمانے کے لا تأخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ کے صرف نہیں رکھتے، اور چونکہ جہاد سے بہت دور ہیں، ہلکا ایسا منظروں سے تشدد سمجھتے ہیں، سختی سمجھتے ہیں. اسلام میں یہ چیزیں ہیں، بھلے ہمیں نہیں سمجھ آتی، اپنی کمزرفی کی بنا ہوتا ہے نا. ہم جیسا بندہ جو ہے، بندے تو کیا وہ کئی لوگ اپنی قربانی ذبح کرتے ہوئے نا بس خود ہی ذبح ہو جاتے ہیں صاحب، یہ ہوتا ہے. اور کسائی کے لیے کیا ہے کہ وقت میں 10 ذبح کر دے گا، عادت ہے اسے نا جی. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور تم مارو انہیں کل بنان. دیکھیں اللہ نے اپنے خاص بندوں کا خاص خیال رکھا ہے، مومنوں کا. اور جب بندہ اللہ کا خاص نہ کافر بن گیا پھر اللہ نے خوب سختی کی ہے، اور یہ سختی ہمیں بھی پھر اللہ سے سیکھنی چاہیے. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان میں سے مانو ہر ایک پورے پر، ہر انگلی پر. بنان یہ ہے نا پورے جو انسان کے جوڑ جوڑ پر، پورے پورے پر انہیں مارو، یعنی اس قدر میں ٹکڑے ٹکڑے کرو، تباہ کرو. ہاں مسئلہ اسلام میں حرام ہے کہ مار دینے کے بعد پھر کچھ ایسا کیا جائے. ذالک، اور یہ مزید بات ہے، ہمیں اس چیز کا کہا جاتا ہے کہ جی اسلام نے کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور خود یہ آپ دیکھ رہے ہیں بمباریاں کر کے اس سے بھی اگلی کیفیت ہو جاتی ہے، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح کے کسی جانور کے کیے جاتے ہیں وہ ہونے لگے. یہاں تک مارنے کا کہا نا کہ مارو، اور وہاں کر کے دکھاتے ہیں وہ لوگ. اور جی اسلام میں سختی ہے اور ان میں نرمی ہے پھر بھی. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ. سوال آیا کہ اتنی سختی کیوں کافر کے خلاف؟
اللہ کہتے ہیں بچائیے کہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، اور تم چونکہ مومن ہو تو اللہ اور رسول کی دوستی، اللہ اور رسول کے جو دوستی اور دشمنی تمہارا ایمان تمہیں سکھائی گئی ہے، تمہاری دوستی مطلب پرستی پر نہیں ہوتی، بلکہ جو اللہ کا دشمن تمہارا دشمن، جو اللہ کا محبوب اور تمہارا محبوب بنے خود نہ دل کرے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسول، اس کی وجہ یہ ہے کہ بأنہم شاقوا اللہ ورسول، انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسول، جو مخالفت کرے اور دشمنی رکھے اللہ اور رسول سے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والے ہیں، خود بھی عذاب مسلط کرتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں بھی انہیں ایسے ہی عذاب دیتے ہیں، شدید العقاب، اور اسی طرح دنیا میں بھی دیتے ہیں اور شدید العقاب آخرت میں بھی ہے۔ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، ذالکم یہ سزا، فذوقوا چکو تم، ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم فذوقوا چکو، یہ کم، یہ آپ نے پڑھا ہے اکثر یہاں الحمدللہ طلاب بیٹھے ہیں کہ جو اسماء اشارہ کے ساتھ کا کیکو وغیرہ یہ خطاب کے لیے تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، بندے مخاطب ہوتے ہیں، اسماء اشارہ کا اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ذالکم یعنی تمہیں کہہ رہا ہوں کافروں، فذوقوا چکو اس عذاب کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، بے شک کافروں کے لیے عذاب النار ہے، جہنم کا عذاب۔ یہ ابو جہل ابو لہب جہاں قریب بدر میں گرے اور بدر کے میدان میں مرے، ذلیل ہوئے، وہاں جہنم کی آگ ان کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تو پیٹ پھر کر نہیں بھاگنا۔ کب ملو؟ زحفاً، جنگ کی حالت ہو، اکٹھے ہو کر لشکر کی، یعنی جو تمہاری حالت لشکر کی ہو، عام حالات میں نہیں بلکہ جنگ کی حالت میں بھاگنا تمہارے لیے ناجائز ہوگا۔ فلا تولوهم الادبار، تو انہیں پیٹ دکھا کر نہ بھاگو۔ فلا تولوهم الادبار، تولی بھی پیٹ پھرنا ہوتا ہے، اور ادبار پشت کو کہتے ہیں، انہیں پشت دکھا کر بھاگنے نہ لگو، جانے نہ لگو۔ تولوهم یعنی جانے نہ لگو، پیٹ دکھا کر، ادبار پیٹ کے بل پیٹ دکھا کر، سارا ملا کر مانا انہیں پیٹ دکھا کر بھاگو نہ وہاں سے اور جاؤ نہ وہاں سے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اسے تو ذرا سمجھیے، وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی بھاگے گا اس دن، یومئذ اس دن، دُبُرَهُ پیٹ کے بل، تو کیا ہے اس کی جزا پھر آگے آ رہی ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کو لے کر واپس پلٹا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت نے یہ کہا، صحیح بخاری کی 27-66 نمبر حدیث، اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے والتولی یوم الزحف، کہ میدان جنگ سے بھاگنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر یہ وقت ناجائز ہے، جس طرح کہ سورہ انشاءاللہ سورہ توبہ کی بات کرنی ہے، جب ایک کے مقابلے میں 2 کافر، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا ان یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اگر دگنا لشکر ہے تو پھر یہ بھاگنا جو ہے، میدان چھوڑنا ناجائز ہے، برابر ہے، کم ہے، دگنا ناجائز، اور اگر اس سے بات بڑھ جاتی ہے اور مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر یہ جائز ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھ لیں مسلمان کمزور ہے، یہ زیادہ سے زیادہ گریلا جنگیں لڑ سکتے ہیں، مارتے ہیں اور مارو اور بھاگو والی بات ہے، تو یہ بھی اس سے مستثنا، اس لیے یہاں قرآن نے خود استثناء کر دی، فرمایا جو کہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو فقد باء بغضب من اللہ، الا استثناء پہلے لے آئی، الا متحرف لقتال، الا کہ وہ جنگی چال چلنے والا ہو، پینتھر بدلنے والا ہو، پھر جائز ہوتا ہے نا بعض اوقات، جس طرح کہ بس تاریخ میں بھی چیزیں موجود ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ بظاہر پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کو لگا یہ کہ شاید شکست کھا رہے ہیں، لیکن مطلوب ان کو دھوکہ دینا، کچھ اور انداز اپنانا، یہ ہوتا تھا۔ الا متحرف للقتال، جس طرح کہ آج کل گریلا جنگ میں یہی ہوتا ہے نا کہ مارو بھاگو اس لیے تاکہ اندر کل کے لیے پھر میں حملہ کروں، تو اس کے اندر وہ داخل ہے۔ الا متحرف للقتال، مگر جب تم جنگی چال چلنے والے ہو، او متحیزا الی فئار، یا تم واپس پناہ لینے والے ہو اپنے گروہوں کی طرف، اپنا گروہ ایک بندے نے آگے بڑھ کر بھاگ کر واپس میں داخل ہونے لگا تو جائز ہے، یہی گریلا جنگ ہوتی ہے۔ او متحیزا الی فئار، فقط باء کا تعلق ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے ہے، یہ جزا ہے اس کے لیے، اور من کے لیے، کہ جو کوئی بھاگے گا فقط باء بغضب من اللہ، استثناء کو پہلے ذکر کر دیا تاکہ اس کی پھر اپنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک چیز پہلے تھی
بعد میں کیوں ہو گئی ہے، بعد میں تھی پہلے کیوں آ گئی ہے؟ تو اس یہاں ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں منع کیا جا رہا ہے، جنگ و جدال سے بھاگنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کا کہیں اثر اس پر نہ پڑے کہ ایک جگہ پیکر بدلنے کی ضرورت ہے، جماعت کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس آیت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، اس کی اجازت ہے، جب ضرورت ہو بالکل آپ بھاگیں۔ ہاں اگر یہ ضرورت نہیں ہے تو فقط بعد غضب من اللہ، پھر یہ بات ہے۔ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، سبع الموبقات میں سے، وبئس المصیر، یہ بہت بری جگہ ہے جانے کی، جہنم جو ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم، بس آپ نے انہیں قتل نہ کیا، ولكن اللہ قتلهم، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں قتل کیا۔ یہ تمام انسانی یا تمام مسلمانوں کے درس ہے، اگر فتح ملتی ہے تو فتح کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا احسان جانے ہیں۔ اسی بنا سے بعض میدانوں میں اور بعض مقامات پر کافر کو قتل کریں اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہیں کہ قتل اللہ، اللہ نے قتل کر دی۔ یہ ہم ہے جی، میں نے صحابہ اللہ کا حوالہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا حوالہ دے، نہ کہ اپنا۔ فلم تقتلوهم، بس آپ نے انہیں قتل نہیں کیا، ولكن اللہ قتلهم، لیکن اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اللہ نے قتل کیا۔ کیسے؟ ایک تو آپ نے جو قتل کیا ہے اللہ کی مدد تھی اس لیے قتل ہوا، دوسرا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے۔ اور روایت بتاتی ولكن اللہ قتل، وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی، وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکی کیا؟ ریت۔ اسی طرح جو تیر چلائے، ادھر رمیت جب آپ نے پھینکے، ولكن اللہ رمی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھینکے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَنَّ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے ایک حکمت یہ بھی اس جنگ وغیرہ کی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ انعام دے مومنوں کو، من اپنی جانب سے، بلاءً حسنا، اچھا انعام دے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ آزمائش بھی ہوتا ہے، اللہ نے اچھی آزمائش کر لی تھی مومنوں کی، کر دی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب، اور یہ بلاءً حسنا اللہ کی بہت بڑی عطا تھی نا۔ جہاں بدر کی جنگ نے صحابہ کو معزز کیا، سارے عرب پر رعب بیٹھ گیا ان کا، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ اس سے پہلے عرب نے تذکرہ بھی نہ سنا تھا کہ 300 نے 1000 کو شکست دے دی ہے۔ تو عرب میں ان کا نام چمکنے دمکنے لگا، اور جو پہلے سمجھتے تھے یہ کیا ہے مسلمان، اور زدہ ہو گئے، خوف بیٹھ گیا، عزت بن گئی صحابہ کی، اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ قیامت تک بدر کی جنگ میں نمونہ بن گئی اور عزت بن گئی اسلام کی مسلمانوں کے لیے۔ وہاں خصوصی طور پر جو ایک عطا نبی جو صحابہ کو ہوئی ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، بخاری کی روایت بدریوں کے متعلق یہ ہے نا، 3000 نمبر حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو دل کرتا ہے کرو، میں تمہیں بخش دیا ہے، بدریوں سے کہا گیا تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں دین کی خدمت مشکل ہو اور آپ کے لیے پریشانیاں ہوں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں خوش ہونے کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب مشکل مقام اور محاذ پر آپ دین کی مدد کرتے ہیں تو وہاں ایک طرف اللہ کی مدد خصوصی ہوتی ہے، خصوصی مدد ہوتی ہے۔ اگر یہ 300 کا مقابلہ 1000 سے نہ ہوتا تو شاید فرشتے بھی نہ آتے اور یہ وعدے ہم سے نہ کیے جاتے، کیونکہ مقابلہ مشکل، محاذ مشکل۔ تو ایک تو اللہ کی مدد مشکل محاذ پر زیادہ ہوتی ہے، اور دوسرا عطا بھی پھر اللہ کی زیادہ ہوتی ہے، اور انعام بھی بڑا ملتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کو۔ لہٰذا جہاں آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے مشکلات ہیں، دین کی خدمت مشکل کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں، اس پریشانی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دو پہلو بھی نظر رکھنے چاہیے کہ اللہ میری مدد بھی خصوصی کرے گا چونکہ پریشانیاں زیادہ، مشکلات زیادہ، اور اسی طرح اللہ انشاءاللہ اس کی عطائیں بھی بڑی کریں گے دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے، علیم خوب جاننے والے ہیں، خوب سنتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، علیم اور خوب جاننے والے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کے لیے، کس کی خدمت دین کے لیے کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے اس کا، اس کی قربانی ایثار کتنا ہے۔ ذالکم ان اللہ مہلک کید الکافرین، ذالکم یہ مدد جو اللہ کی ہے، وان اللہ بے شک اللہ رب العالمین موہن، اور بے شک اللہ رب العالمین موہن و کمزور کرنے والے کید الکافرین، کافروں کی تدبیر، اللہ کمزور کرنے والے کافروں کی تدبیر۔ یہ ہمیشہ ہی
مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ جو ہے تدبیریں ہلاک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. فلا یأمن مکر اللہ القوم الخاسرون کے تحت ان کی تدبیریں جو ہیں وہ کمزور پڑتی ہیں. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہ خود ہی کافر کہتے تھے کہ جی بس ہو جائے ہمارے درمیان فیصلہ. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ مانگتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو آ گیا فیصلہ. اور اسی طرح اس کا معنی فتح بھی ہے کہ فتح مانگتے تھے، فتح آ چکی. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا. باز آ جاؤ اور آئندہ دین کی دشمنی، کیونکہ عبرت ہو گئی ہے. بدر کا میدان ساری دنیا خصوصاً کافروں کا پیغام تھا کہ جو بھی دین کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کی بڑی تعداد اور بڑے وسائل اسے بچا نہیں سکیں گے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں چھپ کر اشارہ نہیں ہے کہ کافروں بس جنگ بدر کو آخری جنگ بنا لو اور بریک لگا لو اپنی، اندر تمہیں ہمت نہ ہو جنگ کرنے کی. اگر دوبارہ کے میدان میں نکلے وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور پھر ہوا اسی طرح. خود کے اندر اللہ نے پھر مدد، خندق کے اندر پھر یہ، خندق کے بعد تو کہا گیا کہ اس کے بعد یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ اب ہم ان کے پاس جائیں گے لڑنے کے لیے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، ہم بھی پلٹ آئیں گے. اور یعنی اس میں یہ بھی اگر ان کی مدد کرو گے تو پھر ہم ان کی مدد کریں گے. اگر تم کافروں کی مدد کرو گے تو اللہ فرماتا ہے نعود، پھر ہم مسلمانوں کی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں اگر کوئی کہے کہ ہماری جماعت طاقت بڑھی ہے تو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اسی طرح اگر تمہیں اپنے وسائل پر فخر و ناز ہو تو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں فائدہ نہ دے گی، کفایت نہ کرے گی تم سے. فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، جماعت نہیں بچا سکی. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو. یہی پھر ہوا نا، خندق میں سارے عرب کو اٹھا کے لے آئے اور کچھ نہ کر سکے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ رب العالمین جو مومنوں کے ساتھ، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور تم مومن نہیں ہو. اسی طرح تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، یہاں ہوتی ہے. مومنوں کو درس ہے کہ مومن بن جاؤ تاکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، والله جو ایمان لاتے ہو اللہ اور رسول اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، ولا تولوا عنہ، اور نہ پھرو اس سے. وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سن رہے ہیں اور سنتے ہو. ایک معنی یہ کہ اللہ اور رسول کی پکار تمہارے کانوں میں پڑ جائے، وہ تمہیں بلائے، قرآن سن لو، حدیث سن لو، تو پھر یہ ہے کہ بس فوراً حکم کی تعمیل کرنی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تم قرآن حدیث پڑھو اور تمہیں خبر ہو ایک چیز کی، تو پھر اللہ اور رسول کی نافرمانی وحی کے مقابلے میں چون چرا آرا مذاہب مسالک وغیرہ یہ نہ ہو. یہ بھی معنی. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اس میں چھپ کر پیاری بات یہ کہی گئی ہے کہ بندہ گمراہ ہو، تباہ ہو، برباد ہو اس لیے کہ وہی نہ پڑھی ہو، اس کی سمجھ آتی ہے. جب بندہ وہی پڑھ لے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور پھر یہ گمراہ ہو تو اس کی بدبختی کی انتہا ہوگی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا، ہم نے بات کی تھی کہ ہماری تباہی جو عجم کیا یہ صرف اسی بنا پر ہے کہ ہم نے وحی کی عظمت کو نہیں سمجھا کہ بات کس کی ہے، کہاں سے اتری ہے. اور وحی کی باتوں کے ساتھ انسانی باتوں کے مقابلے آرا، افکار، نظریات، رسوم، رواج، طور طریقے، خواہشات اس کے مقابلے میں لائی جاتی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں ہم نے سنی بات وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. مانا کہ دل سے نہیں سنتے. زمانے تو کان تو سن لیتے ہیں لیکن دل کے اندر بات نہیں بیٹھتی، حمل نہیں کرتے. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، والی بات ہے نا کہ دل کی آنکھیں جو یہ کام نہیں کرتی. وَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، والی بات کل آپ نے پڑھی کہ دل ہیں لیکن سمجھنے والے دل نہیں. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ اکبر. وہ کافر جسے مسلمان بڑے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں اور بڑے وسائل رکھنے والے سمجھتے ہیں، تمدن تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا تبصرہ. ان شر الدواب، بے شک زمین پر چلنے والے جانوروں میں سے اور زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سے جانور؟ الصم، جو بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، اسم کی جمع اکم کی جمع، جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور جو عقل نہیں رکھتے، بیوقوف بھی ساتھ کہہ دیا. نہ صرف جانوروں میں سے بدتر کہا بلکہ ساتھ بہرا گونگا بھی کہہ دیا اور بے عقل بھی کہہ دیا. کسے؟ کافر کو. یعنی
اس دھرتی پر خنزیر بھی ہے اور حمار اور گدھا بھی ہے، لیکن ان میں سے بدترین اگر کوئی ہے یہ کافر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین لا یعقلون وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ رب العالمین کو کوئی خیر ان میں لگتی نظر آتی لَأَسْمَعَهُمْ، ضرور ان کو سنا دیتا، سمجھا دیتا۔ یہ اللہ نے جو دین سے محروم کیا ہے ان میں خیر نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، مسلم والی کی روایت، جس سے اللہ خیر کا ارادہ رکھے نا اس سے بات سمجھا دیتے ہیں اور علم عطا کر دیتے ہیں۔ تو جس میں خیر نہیں ہوتی، علم عمل دین اس سے بہت دور رکھتے ہیں۔ بڑے بعض اوقات شیخ الحدیث نام رکھا ہوگا لیکن جو اصل دین ہے وہی سے یہ دور ہوگا، کیونکہ اس میں خیر کم ہوگی۔ اس لیے خود میں خیر پیدا کیجیے، اچھی اچھی صفات، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لوگوں کو مخلوق خدا کو آپ فائدہ بخشنے والے ہوں، دین کے صحیح خادم ہوں، اخلاق انسان کے نرالے ہوں، معاملات اس کے بہتر ہوں، تمام امور اس کے بہتر سے بہتر ہو جائے، اس انسان میں خیر ہوتی ہے، اس کا دل بہتر ہو، اس کے ظاہری باڈی میں خیر اللہ نے رکھی ہو، اس قسم کے بندوں کو اللہ العالمین دین میں استعمال کرتے ہیں، دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ رب العالمین کو نظر آتی ان میں کوئی خیر، اللہ جانتا ان میں، یعنی ظاہر ہے اللہ نہ جانے کا معنی ہے کہ ہے ہی نہیں اس میں، اگر اللہ تو سب کچھ ہی جانتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ دیکھتے نظر آتا ان میں کوئی خیر، لَأَسْمَعَهُمْ، ضرور سنا دیتا انہیں، یہ باتوں میں سمجھ آ جاتی، دل میں اتر جاتی۔ اگر کوئی کہے کہ کوئی نہیں اللہ سنا دے ان کو، یار سنا دے، رحم کرتے ہوئے ان کو بتا دے، سمجھا دے، فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اگر اللہ ان کو زور زبردستی سنا بھی دیں تو پھر بھی اس قابل نہیں ہے، پھر بھی یہ منہ پھیریں گے، نہیں مانیں گے۔ انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ نہیں مانی ہم نے بات۔ وہ کہتے ہیں گدھے کو جو ہے آپ کسی حوض پر، تالاب پر لا تو سکتے، پانی پلا نہیں سکتے۔ اگر اللہ ان کو اس حوض پر لے لیا ہے، زور زبردستی نے مسلمان کر بھی دیں تو پھر بھی لتولوا، پھر یہ مرتد ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ رب العالمین نے سنا ہے لتولوا، یہ منہ پھیرے وہ معرضون۔ پھر ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ منہ پھیر لیتا ہے، مثلا کوئی حکم دیا، اللہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اٹھ گیا منہ پھیر کر چل دیا کرنے کے لیے، تو کہیں ان کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے، نہیں، یہ منہ پھیرتے ہیں وہ معرضون، اعراض کرتے رہے کرتے ہیں۔ ایک منہ پھیرنا ہوتا ہے کہ بندہ کام کرنے کے لیے اٹھا ہے، اور ایک منہ پھیرا بھاگنے کے لیے ہے، جانے کے لیے ہے، تو ان کا وہ حال ہے، ان کی حالت وہ ہے، وہ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، تکبر پایا جاتا ہے ان میں، یہ لائق نہیں ہے وحی اور قرآن اور حدیث یہ دین اسلام کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، رب جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، استجیبوا للہ، استجیبوا للہ، اللہ کی بات مانو، وللرسول، رسول کی مانو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ اس کے اندر پھر چھپ کر یہ بھی ہے معنی کہ اللہ کی خاطر بات ماننی ہے، رسول کی خاطر بات ماننی ہے۔ بعض اوقات دل نہیں کرے گا لیکن اللہ کا حکم ہوگا کسی امیر کی بات ماننے کا، کسی استاد کی بات ماننے کا، والد کی بات ماننے کا، ماننی ہے بات۔ ظاہری معنی کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، دوسرے الفاظ میں قرآن کو مانو، حدیث کو مانو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو جس میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک معنی یہ ہے، اس زمانے میں یہ تھا، اس کا معنی اس طرح کی روایت بھی ہے، سنن ابو داؤد کی 1458 نمبر حدیث، ابو سعید بن معلّہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑا لیٹ آئے تو کہا کہ آپ لیٹ آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ آپ نے سنا نہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب نبی پکارے تو آنا ہے۔ یہ اس زمانے میں جو نبی علیہ السلام موجود تھے۔ اب اس زمانے میں اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی بات آئے پھر چو چرانی بس یا یہ وہ نہیں، فوراً ماننی ہے، وہی کو فوراً ماننا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، سنن ابو داؤد کی روایت صحیح حدیث، لما یحییکم۔ اور اس میں پھر چھپ کر یہ اشارہ ہے ومن کان میتا فاحییناہ، دین کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں خود کے لیے اور مارنا سمجھتے ہیں، اور جی بس دین کی وجہ سے فلانا بندہ مر گیا، شہید ہو گیا، جبکہ دین جو ہے لما یحییکم، زندگی ہے، دین ہے، زندگی ہے، دین نہیں بے دینی، یہ مردہ ہے وہ بندہ جس میں دین نہیں۔ بالکل خوبصورت نوجوان، پیاری عظیم شکل، بڑی محدود کم عمر رکھنے والا، بڑی دولت مال ثروت اس بندے کے پاس موجود ہے، لیکن صرف ایک دین کو نکال دیا تو یہ مردہ ہے، یہ آیت کہتی ہے او من کان میتا فاحییناہ۔ اور دین ہے، بیچارے کو اللہ نہ کرے کینسر کی بیماری لگی ہے اور 90 سال اس کی عمر ہے،
دنیا کا فقیر ترین یہ انسان ہے، خسے خیمہ نہیں میسر، تو بھی یہ انسان جو ہے زندہ ہے، کامیاب ہے، اور جوان اور اچھے کھاتے پیتے سے بہت بہتر ہے۔ یہ ہم اللہ کی نظر کی بات کر رہے ہیں، ہماری نہیں۔ اللہ کے کھاتے یہ انسان جو یہ زندہ ہے اور علی ترین ہے، اور جس کے پاس ہر نعمت ہے اور دین نہیں ہے، اس سے بڑا مردہ دنیا میں کوئی نہیں۔ لما یحییکم وَاعْلَمُوا جانو ان اللہ بشک اللہ رب العالمین یحول بین المرء وقلبہ، حائل ہوتے ہیں بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان، اللہ رب العالمین حائل ہو جاتے ہیں۔ بڑی ہے ہولناک اور ڈراؤنی ہے، ڈرانے والی، کہ لوگوں بعض اوقات تم چاہو گے کہ میں زندہ ہو جاؤں، ایک بندہ چاہے گا کہ میں اچھا کام کروں، میں چاہے گا کہ میں برا کام کروں، لیکن بعض اعمال کی بنا رب العالمین حائل ہو جائیں گے اور اس کے دل کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ اس نے کسی کی ایسی بد دعا لی ہوگی جو اس کے اصلاح کو ناممکن بنا رہی ہوگی، کسی کے حقوق تلف کیے ہوں گے، کوئی گناہ ایک ہی کیا ہوگا لیکن ایسا کیا ہوگا کہ اللہ سے اتنے پکے ناراض ہوں گے کہ خیر کی راہیں اس کے لیے بند ہو جائیں گی، ایسا جرم کیا ہوگا کہ جس کی بنا سے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، یہ بندہ بظاہر بہت بڑا مسئلہ تدریس رکھتا ہوگا، بہت بڑی اس کی پگڑی ہوگی، بڑا کرتا درتا ہوگا، یہ بخاری پڑھانے والا ہوگا، اور پوری زندگی دین کی دشمنی میں اور حدیث کی تعویل میں گزر جائے گی، کیونکہ یہ سزا اللہ نے ایسی دینی ہے اس کی، کبھی یہ پڑھائے گا لیکن سمجھ نہیں آئے گی، یہ عمل کی کوشش کرے گا نہیں ہوگی۔ ایک دیندار آدمی، یہ پھر عام یہ آیا تھا، کئی دفعہ ایک اچھا انسان بھی کسی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین یحول بین المرء وقلبہ، یعنی یہ تو دور کی بات ہے کہ بندہ کام کرنا چاہ رہا اور نہیں ہو پا رہا، یا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، یہ ارادہ بھی خیر کا نہیں کر سکے گا، ارادہ کرے گا نہیں ہو پائے گا، ارادہ کرے گا فاسد ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات حائل ہو جاتے ہیں، اللہ حائل ہو جاتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، خود حائل ہو جاتے ہیں، کسی کو حائل کر دیتے ہیں بندے کے درمیان اور دل کے درمیان۔ ہم سب دیکھیں بندے اور دل میں کتنا فاصلہ ہے، بندہ اور یہ دل کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کام نہیں ہوں گے، اللہ رکاوٹیں کھڑی کر دے گا، کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوں گے۔ کہ اس آیت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے، آیت کو ذرا سمجھیے، غلط فہمیاں نہ پیدا کیجیے، ذہن میں نہ لیجیے غلط فہمیاں۔ اس آیت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جی ہم مجبور ہیں، محض کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس قسم کی اس آیتوں اور احادیث کا موضوع سمجھنے کا ہوتا ہے کہ کیا موضوع کیا ہے، کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے، کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ یہ آیت دراصل یہ سکھاتی ہے، یہ سمجھاتی ہے کہ لوگوں تم اللہ کے بہت زیادہ محتاج ہو، اس لیے اللہ سے مانگو، سب کچھ کرنا چاہو بھی نہیں کر سکو گے، اتنے اللہ کے محتاج ہو۔ یہ حقیقت ہے، اللہ نے اسے خود ثابت کیا، قرآن نے کہا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ کام تو دور کی بات ہے کہ تم کام کرو، کسی کام کی طرف لپکو اور کرو، بلکہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارا ارادہ بھی اللہ کی مرضی نہیں ہو سکتا۔ کام تو اب بعد میں کریں گے کہ جی آج میں نے تفسیر پڑھ لی ہے، آج میں نے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں، اور اب خرچ کرنے کے لیے اٹھے، اللہ کو توفیق ہے، یہ بات کی بات ہے۔ یہ ارادہ جو آپ کا بنے گا کام کرنے کا، یہ بھی اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مرضی، اگر اللہ کی چاہت نہ ہو، ارادہ بھی انسان خیر کرتا، کام تو دور کی بات ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں ارادہ کر سکتے مگر وہی جو اللہ، جب اللہ ارادہ کریں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، پھر ہی انسان ارادہ کر سکے گا۔ تو یہ دراصل سمجھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ انسان تو بڑا کمزور ہے، اپنے عظیم اللہ کا بڑا محتاج ہے، اپنے وسائل، اپنی طاقتیں، اپنے اعمال، افکار، اس کو کچھ سمجھنا نہیں ہے۔ یہ آیت ایک لحاظ سے یہ آیت خیر، کتنی خیر رکھنے والی آیت ہے، لوگ اس کو غلط استعمال کر جاتے ہیں اپنے کمزوری کی بنا۔ وَاعْلَمُوا جانو أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، بے شک اللہ رب العالمین حائل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 26 اور 54 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء، کہ انسانوں کے جو دل ہیں یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہے اللہ رب العالمین سے پھیر دیتے ہیں۔ بڑا اچھا بندہ یک دم دل پھر گیا اور کو کافر بن گیا، اور بڑا برا اور اللہ نے دل پھیرا اور اچھا بن گیا، خیر کا ارادہ کیا شر ہو گیا، شر کا کیا خیر ہو گیا۔ یہ حدیث کسی چیز کو ثابت کرتی ہے کہ بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ اسی لیے پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں حدیث میں
اللهم ثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. دعا نبی اسلام کرتے تھے، اے دلوں کے پھرنے والے دل، میرے دل کو خیر کی طرف پھیر دے، دین کی طرف پھیر دے، اطاعت کی طرف پھیر دے. اور اے ثابت قدم رکھنے والے اللہ، میرے دل کو تو خیر پر ثابت قدم رکھ دے اور اطاعت پر ثابت قدم رکھ دے. بندہ کبھی بھی اپنے علم اور اپنے دل اور صلاحیتوں پر ناز نہ کرے. یہ آیت یہ کہتی ہے وَاعْلَمُوا جَانُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بے شک اللہ رب العالمین حائل ہوتے ہیں بین المرء وقلبی، بندے اور اس کے دل کے درمیان. مر کے اندر عورت، مرد، بچہ، بڑا، سب داخل ہیں، مسلمان، کافر، سب. مر وقلبی، اس کے دل کے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم اسی اللہ کی طرف جو ہے جمع کیے جاؤ گے، اس اللہ کے دربار میں پھر حاضری ہوگی. اس لیے حاضری، اچھی حاضری دو، کامیابی کی حاضری دو، کامیاب ہو جاؤ اس حاضری میں تم، اور جنت تمہاری مقدر بنے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، بچو، فتنہ، اس فتنے سے. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. یہاں رسالت کرانے کا مقصد یہ بھی ہے نا، جہاد کی بات ہو رہی ہے. کوئی کہے کہ یار جہاد اور یہ کیوں ہے، امر بالمعروف اور جہاد خرچ کی ضرورت ہے. اگر ساری دنیا پاگل ہو جائے، کافر ہو جائے، فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، اور دوسرے منع نہ کرے کہ چھوڑو جن کی اپنی آخرت ہے، جی عمل کیا ہے اس کا؟ لا يضركم من ضل اذا هديتم، جیسے آیتیں پڑھنا شروع کر دے تو کہا نہیں، جہاں وہ ہلاک ہوگا آپ بھی نہیں بچیں گے. اس لیے اس سے برائی سے روکنا، اس کے خلاف جہاد کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے، چونکہ اس کی موت تمہاری موت ہے، اس پر عذاب آئے گا، تم بھی نہ بچو گے. واتقوا، یعنی اس آیت قرآن کی ہر آیت جہاں آئی ہے اس کی وجہ ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے، ربط کے ساتھ آئی ہے، مناسبت سے آئی ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. وَاتَّقُوا، تم ڈرو اس فتنے سے، بچو. لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو صرف نہ پہنچے گی ان لوگوں کو جنہیں ظلم کیا. منکم، تم میں سے، خاص خاص سنو انہی کو، یعنی اس فتنے اور اللہ کے عذاب. اللہ کا عذاب بھی ہے، فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، صبر، کہ جو صرف جو برے لوگ ہیں، کافر فاسق ہیں، انہیں پہنچے گا، بلکہ تمام کو پہنچے گی وہ چیز. وَعَلَمُوا، جان لو. صحیح بخاری کا اپنے حدیث پڑھی اور سنی ہے نا، کہ یغزو جیش الکعبہ، والی مشہور روایت ہے، ایک لشکر جو ہے وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلے گا. جب بیضا کے مقام پر ہوگا یوسف الاول وآخرین، تو ان کے تمام لشکروں کی زمین میں دنسا دیا جائے گا. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول رفیع مسواق ہوں، ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو بس بعض کھیل تماشے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، لوگوں تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح جی بعض وہ ہوں گے جو کچھ اسٹار شکار لگانے کے لیے، کچھ لینے دینے کے لیے، کاروبار کے لیے ساتھ نکلے ہوں گے. تو ایسے بھی ہوں گے، کہا جی وہ بھی دنسائے جائیں گے ساتھ، ہاں تمام دنسائے جائیں گے. سو یحسن علی نیات، ہاں پھر نیتوں کے مطابق بعد میں فیصلے ہوں گے، لیکن مریں گے تمام. اس لیے جب اللہ کے عذاب آتے ہیں پھر عمومی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی بھی جل جایا کرتی ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم ڈرو اس فتنے سے جو اس سے تم میں سے ظالموں کو نہ پہنچے گا. وَعَلَمُوا، جان لو، پھر ایک نہ سمجھو کہ چھوٹا فتنہ ہوگا برداشت کر لیں گے، نہیں. وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، قلیل بہت کم تھے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، کم سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں. اللہ اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں. تخافون، بدر کی فتح آئی ہے تو مسلمانوں کی عزت ہونے لگی ہے اور طاقت ہونے لگی ہیں، شہرتیں ان کی ہو گئی ہیں. ایک علم نے بات کی تھی، اللہ کی دو طرح کی آزمائشیں یہ مومن کا سامنا کرتی ہے، انسان کا ہی کرتی ہیں. شروع میں بعض اوقات آزمائشیں جو ہیں وہ سختی کی آزمائشیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر بعد کے زمانے میں جب بندہ مستقیم رہے. کل بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے پڑھا نا، شروع میں فرعون کا مقابلہ مشکلات ہیں، اور پھر جب یہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، یہ مقابلے، یہ فتنے ختم ہو جاتے ہیں، پھر فراوانیہ کے فتنے بندے کا سامنا کرتے ہیں، مال، متاع، امن، معیشت، یہ وہ. تو پھر وہاں پر یہ فتنہ کرم نے بات کی تھی، پہلے فتنے سے زیادہ سخت ہے، چونکہ پہلے فتنے میں جب بندہ آزمائش میں، تکلیف میں، یہاں بھی جیسے تستغیثون ربکم دعائیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، بندہ کی لڑاتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، کہیں میں پھنس نہ جاؤں، اللہ میری مدد کرنا نہ چھوڑ دیں. اور جب کہ دوسرے فتنے میں جو
ولنبلونهم بالحسنات والسیئات، جو حسنات کا فتنہ ہے، اچھا فتنہ، یہ پھر اس میں بندہ بے خوف ہو کر سب کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے مشکل فتنہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کی وہ اصلاح کرنا ہے کہ کوئی نہیں، اگر اچھی حالت آئی ہے تو تب بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے اور نعمتیں اللہ کی یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا تُمْ جَعَلُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، تعداد تمہاری کم تھی۔ یہ الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ معاشرے میں انسانوں کی پیدائش، بچوں کی پیدائش کا کم ہونا، تعداد کا کم ہونا، یہ کوئی مثبت صفت نہیں ہے، منفی صفت ہے۔ اس لیے اللہ اسے احسان کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ تمہاری تعداد کم تھی، اللہ نے تمہاری تعداد بڑھائی ہے۔ تو یہ بڑھنا اور آبادی کا زیادہ ہونا قرآن کا تقاضا اور یہ بلائی ہے انسان کی اور بہتری ہے، کامیابی ہے، نہ کہ جس طرح کہ ہمارے یہاں یہ منحوس دی جاتی ہے کہ کم سے کم آبادی ہو۔ یہ اللہ پر بدگمانی ہے ان لوگوں کی۔ وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ، ہم جب کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں، جب ہم نے 10 مہمان بنانے ہوں تو آپ تیاری 15 کی کرتے ہیں، 12 کی کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین کائنات بنائے اور جی وسائل کی کمی ہو، رہنے کی کمی ہو، اور انسان جو ہے پھر اللہ کو پورا نہ کر سکے ان کے معاملات کو، یہ کیسی سوچ ہے؟ خود بندے کی اپنی حالت نہیں، اللہ کے بارے میں سوچتا، آبادی بڑھے گی، پھر آپ کو کہ عالم کے اندر وسائل کی کمی، پھر مسائل بنیں گے۔ جب ایک آدم تھے تب بھی اللہ نے انہیں پالا اور بھوک کی وجہ سے نہیں مرے ہیں، اور آج اگر اربوں خربوں تو تب بھی نو پرابلم ہے، کل اگر اس سے زیادہ ہوگا تب بھی نو پرابلم ہے۔ اب بھی دنیا زیادہ خالی پڑ گئی ہے اور کم آبادی رکھتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ، تم یاد کرو، إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، نہ صرف تھوڑے بلکہ کمزور سمجھے جاتے تھے زمین اور دھرتی پر۔ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں خوف رہتا تھا کہ تو لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، پہلی حالت تھی مسلمان ان کے ڈبل دشمن ہیں، ڈبل خوف پر سوال۔ آپ یہ کہیں ایک طرف ہے وہ کسی طرح کچھ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہے کہ دشمنوں کا بھی خوف ہے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تاکہ رسول اللہ کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی ان کافروں سے۔ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ تمہیں اچک کے لے جائیں گے۔ فَآوَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں جگہ دی، خاص طور پر مدینہ جیسی جگہ عطا کی جس میں وہ سیر ہو گئے۔ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے۔ بدر کے میدان میں فرشتے اترے ہیں، بدر کے میدان میں مدد کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں روزیاں دی، مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاک، تمہیں رزق دیا پاک تمام قسم کا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، شکر کیجیے اللہ کا، اور بڑا شکر جو ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بندگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے بندو جو اس لیے وہ بندہ پوچھے کیا حالات ہے، الحمدللہ جی بڑے اچھے حالات ہیں جی، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ سیٹل ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن صرف الحمدللہ، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ اللہ کے لیے قربانیاں، تو یہ شکر اللہ کا شاکر بندہ نہیں ہے، اور بعید نہیں کہ اللہ سے نعمتیں چھین لے۔ شکر صرف زبان کی چیز نہیں ہے، اعمال کی چیز اس سے زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول سے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اس کا عطف لا پہ ہے نا، تو وَلَا تَخُونُوا اصل میں، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور خیانتیں نہ کرو اپنی امانتوں کی، حصی امانتیں ہوں، مانوی امانتیں ہوں، حتیٰ کہ مجلس امانت ہے، اس امانت کی پاسداری کی جائے۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ واٹس ایپ کے میسیجز امانت ہیں، ایک کا میسیج بغیر پوچھے دوسرے کو فارورڈ کرنا وغیرہ وغیرہ، امانت کا مفہوم بہت بڑا۔ عہدے امانت ہے، عہدے جو ہیں یہ امانت، عہدوں کی تقسیم میں ہے۔ اسی طرح وسائل امانت ہے، اس کی تقسیم جو اچھے انداز سے ایک ملک کا سربراہ کرے گا، گھر کا سربراہ کرے گا۔ وسائل امانت ہم چھوٹے مفہوم میں لے جاتے ہیں، صرف جی بس کسی کو چیز رکھائی امانت ہوتی ہے۔ امانت کا تصور انسان کی زبان میں ہے، انسان کے افکار اور دل میں ہے۔ امانت کا تصور جو ہے یہ اعمال میں ہے، انسان کا مال میں ہے، متاع میں ہے، انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، بیجانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، گھر میں ہے۔ امانت کا تصور مسجد میں ہے، بازار میں ہے، نگاہ میں ہے، نگاہ کی امانت ہے، زبان کی ہے، قول کی ہے، فکر کی ہے، کان کی ہے، دل کی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے قرآن نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، سارے دین کو ہی امانت کہہ دیا مختصر۔ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، بعض اوقات بندے سے خیانت ہو جاتی ہے، خبر نہیں ہوتی، فرمایا وانتم تعلمون، جب تم جانتے ہو پھر نہ ہو، وانتم تعلمون۔ اسی طرح تم امانت کی خیانت کی ہلاکت کو بھی جانتے ہو اور پھر بھی خیانت کرو، تو یہ بہت
منحوسیت ہے انسان کی، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دینے والی بات. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جیسے تم عالم ہو، جاننے والے ہو، علم رکھتے ہو، اور پھر بھی ایسا کام ہو. خیانت تو کرے وہ جاہل ہو. یہاں مفسرین نے، امام طبری رحمہ اللہ نے حسن درجے سے روایت لائی ابو الباب بن منذر، ان سے خیانت ہو گئی تھی کہ انہوں نے کافروں کو بتا دیا. تو ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کھان اشارہ کیا کہ ہم تمہیں ذبح کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور اسی طرح مشہور سے بخاری کی حدیث ہے 3007 نمبر، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے کہ ایک مکہ سے عورت آتی ہے مدینہ کو اور واپس جانے لگی ہے. حاطب بن ابی بلتع نے ایک چھوٹا سا خط دیا انہیں، اور کہ یہ جا کر آپ کفار مکہ کو دے دیں. اور یہ خط یہ نہیں کہ بلکہ بدری صحابی حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مقصد کے لیے دیا تھا. آگے بات آئے گی. یا رسول اللہ کو وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے. کل ہم نے بات کی تھی رسول اللہ غیب نہیں جانتے ہیں، یہ فرسودہ عقیدہ انسانوں نے تلاش کر رکھا ہے. قرآن اس کا رد کرتا ہے، انشاءاللہ بات آگے تفصیلی آئے گی، کل بھی گزر چکی ہے. رسول اللہ کی گستاخی کا عقیدہ. اگر رسول اللہ غیب جانے تو کتنے موقع پر ان کے ساتھی مارے گئے ہیں، کیوں؟ اور بڑی بات کر کے ہم نے دلیل دی تھی نا. اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، تو میں کہوں کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، ہم اس سے پوچھیں کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں تو قیامت کا علم تھا انہیں کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا انہیں علم؟ نہیں. خود کہتے ہیں من مسئول من السائل، میں نہیں جانتا. یسألونک انک حفی عنہ، تو یہ تو رسول اللہ فرما رہے کہ میں نہیں جانتا. تو پھر اگر غیب کو جانتے ہیں تو اتنی جو اصل غیب آخرت اس کی خبر انہیں کیوں نہیں ہے؟ بہرحال موضوع انشاءاللہ بات ہم کریں گے، پیچھے بھی گزری ہے. تو رسول اللہ کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور وحی یہ کی جاتی ہے کہ جی اس عورت کے پاس، فلانی عورت کے پاس خط ہے جو حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے ملا ہے اور جا رہی ہے. رسول اللہ فوراً علی بن ابی طالب، زبیر اور علی اور مقداد، ان تین صحابیوں کو روانہ کرتے ہیں کہ جائیے. اور لیکن وحی کی بات اتنی مضبوط ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو روضۃ الخاخ مقام پر یہ عورت ملے گی. حالانکہ وہ چل رہی ہے بالکل سیم اسی مقام پر اس عورت سے سامنا ہوتا ہے ان صحابیوں کا. اب تلاشی کہتے ہیں خط نکالی، خط نہیں، میرے پاس نہیں خط. تلاشی کرتے ہیں، نہیں ہے خط. اب ہم جیسا بننا ہونا کہ جب وحی قرآن و حدیث مشاہدے کے خلاف ہے، تجربے کے خلاف. تجربہ مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ خط نہیں ہے اور تلاشی نہیں ہے، نہیں ملا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہے اس کے پاس، تو لہٰذا اس پر، اللہ کی بات پر، رسول کی بات پر یقین زیادہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خط نکالیں گی، وگرنہ اور کہ ہم کپڑے اتار دیں گے تیرے، خط نکالی ہے. وہ سمجھ گئی کہ ان کو پکی خبر ہے اور بےزتی ہونے لگی. تو پھر اس نے اپنی مینڈیوں کے اندر چھپایا تھا وہ خط، جہاں نکالا اور ان کے حوالے کیا. انہوں نے بھی دیکھا نہیں ہے، سیدھے رسول اللہ کے پاس خط کو، یہ ہے نا امانت، سیدھے رسول اللہ کے پاس اس خط کو لائے ہیں. اور رسول اللہ نے پھر حاطب کو بلایا کہ حاطب یہ کیا ہے، کیوں خط لکھا؟ خط کے اندر یہ تھا، ان کو صرف اتنی خبر دی تھی کہ رسول اللہ تم پر حملے کی سوچ رہے ہیں، حملہ کرنے لگے. کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں نہ کافر ہوں نہ میرا ارادہ اس چیز کا ہے. میں نے یہ خط جو ہے ایک مقصد کے لیے دیا تھا، وہ یہ اگر وہاں جنگ ہوتی ہے، وہاں تمام جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے بچے وغیرہ وہاں ہیں، تمام کے رشتے دار اور بھی ہیں، ان کی حفاظت کر لیں گے. جبکہ میں مکے کا اصل رہنے والا نہیں ہوں، باہر سے آیا ہوں. میں نے سوچا اگر جنگ ہوتی ہے تو میرے بچوں میں کون بچائے گا جو وہاں ہے؟ تو اس لیے کیوں نہ ایک احسان کر دوں وہاں کے رہنے والوں سے، اس بنا پھر میرے بچوں کا خیال رکھیں. چونکہ عرب میں چیز بڑی تھی، کیونکہ اگرچہ وہ کافر تھے لیکن احسانات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. مستقل باب ہے ایک. تو اس لیے پھر عمر نے کہا اللہ کے رسول دہنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس منافق کا سر میں قلم کر دیتا ہوں. حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ بالکل یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک غلطی کی ہے، کفر وغیرہ مطلوب نہ تھا. اور کہا کہ عمر آپ کو کیا خبر کہ یہ بدری سے آتی ہیں، اور بدریوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ جو جی چاہتا ہے کرم میں تمہیں بخش دیا. اس لیے علماء کا ایک مضبوط موقف یہ ہے کہ کافروں کے لیے جاسوسی کرنے والا اسی لائق ہے جو عمر نے کہا کہ گردن اس کی اڑائی جائے گی.
یہاں جو حاطب بچے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بدری سیابی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے بچایا۔ اگر یہ فضیلت نہ حاصل ہو کسی کو تو اس کا یہی حکم جو ہے ہونا چاہیے اور ہوگا۔ یہ مضبوط موقف ہے علماء کا ایک، تو اس وقت اس سیابی کی سزا جان بخش دی جاتی ہے۔ اور یہ آیت کسی حد تک وہاں بھی فٹ ہوتی ہے، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے، واعلموا جانو انما اموالکم واولادکم، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ مال و متاع فتنہ ہے کہ خیانت کیوں ہوئی؟ مال و متاع اولاد بچا دی تھی نا، اس لیے فرمایا کہ اولاد جو ہے فتنہ ہے تمہارے لیے۔ اکثر آپ دیکھ لیں، اور اس آیت کو سورہ انفال میں رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ مسلمان جہاد انفاق وغیرہ کو کب ترک کرتے ہیں اور کب چھوڑیں گے؟ جب حب الدنیا و کراہیت الموت، مال متاع کی محبت جب آتی ہے بچوں کی تو پھر یہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں پیچھے۔ وَاعْلَمُوا جَانُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد یہ فتنہ امتحان ہے۔ وَأَنَّ لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تم مال کے پجاری ہو نا، مال کی سوچ رکھتے ہو تو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس عظیم اجر ہے، اس کی سوچو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہی اصل سمندر ہے، تمہارے پاس قطرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، بڑی پیاری آیت ہے۔ ان تتقوا اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، ڈرنے لگو، یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العالمین مقرر کریں گے، بنائیں گے تمہارے لیے فرقان کو، فرقان تمہیں فراہم کر دیں گے۔ فرقان ایک معنی فتح بھی ہے، یہ درس دیا کہ جہادوں میں فتح جو ہے یہ اللہ، ٹھیک ہے میدان کے مقابلے ہوں گے لیکن اصل جو ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ والی بات، اصل اسلحہ، اصل زاد راہ جو ہے یہ تقویٰ ہے، اس کی بنا فتح ملا کرتی ہے فرقانہ۔ اور فتح، فرقان کا معنی دل کی روشنی اور دل کی بصارت بھی ہے کہ جب بندہ متقی پرہیزگار بنتا ہے، اللہ اسے ہوشیار اور دانشمند زیرک بنا دیتے ہیں، دل کی نگاہ اس کی بڑی تیز ہو جاتی ہے، پھر وہ میدان جنگ میں ہو تو دشمن کے حربے جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور میدان علم میں ہو تو قرآن و حدیث کی گہرائیوں کا وہ سمجھ سکتا ہے۔ وہ گھر کو چلائے تو دل کی نگاہ چھٹی حص بڑی تیز ہونے لگتی ہے اس انسان کی۔ قرآن نے سورہ حدید میں آگے جا کر بات کیا، الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، ایمان اور تقوی تو اللہ تمہیں نور، نگاہ نصیب کر دیں گے، جس کے ذریعے پھر تمہارے دنیا کے معاملات بڑے اچھے چلنے لگیں گے اور تم اسٹارز کے ذریعے بڑے اچھے چل سکو گے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان نگاہ فارق کو بھی کہتے ہیں کہ جو فرق کر دے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، مزید یہ بھی ہوگا، اللہ رب العالمین بخش دیں گے، درگزری کر دیں گے، پردے ڈال دیں گے، تو عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہ کو بخش دیں گے، اس پر پردے ڈال دیں گے اور بخش دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بھی بخش دیں گے، گناہ دھل جائیں گے۔ بعض اوقات بندہ مثلا مجرم نہیں ہے پھر بھی پھنس جاتا ہے دنیا میں غلطی سے، اللہ گناہ بھی بخش دیں گے اور ایک پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ بخش بھی دیں گے، جنتیں بھی مل جائیں گی۔ بعض اوقات پھر ہوتا یہ ہے کہ اگلا بندہ بخش بھی دیتا ہے، انعام بھی دیتا ہے، لیکن انعام دیے 2 ٹکے دے دیے، اس کے پاس ہیں اتنے، تو فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ کی عطائیں پھر بہت بڑی ہیں، یہ بھی خطرہ نہیں ہے، کم ملے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العالمین جو ہے فضل عظیم، عظیم فضل دینے رکھنے والے، جان مال متاع سب کچھ ہی اللہ کے پاس ہے۔ اس اولاد کی خاطر اپنی آخرت نہ تباہ کرو، مال کی خاطر نہ تباہ کرو، دین کے خادم بنو، دین کی نصرت کرو، دین کو ٹائم دو۔ کتنے ہی لوگ آپ دیکھ لیجیے، ہم نے سے الحمدللہ اکثر یہاں اسی فیلڈ کے علم کے بندے بیٹھے ہیں، علم کی طرف آئیں گے، تھوڑی سی تکلیف آئے گی، اللہ نے کو محفوظ کرے، لیکن بندے تک کمزور بھی نہ، ہلکی سی آزمائش آتی ہے، تھوڑا خوف مال متاع کا آئے جی پڑھائی چھوڑ دی، نہیں، یہ قربانیوں کا میدان ہے، ڈٹ جائیے اس میں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور جب وہ تدبیر کرتے ہیں آپ کے خلاف، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے تدبیر کی، کیوں؟ لِيُثْبِتُوكَ، امام بخاری صاحب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں لِيُحْبِسُوكَ، لِيُحْبِسُوكَ کہ آپ کو قید کریں، اور عبداللہ بن عباس نے یقیدوا کے الفاظ لائے قید کرنے کے لیے، او یقتلوک، ایک کافروں تدبیر چلی تھی، اگرچہ مسند احمد کی روایت میں بھی ہے 3251 نمبر حدیث، لیکن سند کے لحاظ سے وہ ضعیف ہے۔ باقی تاریخی کتابوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تدبیر چلی کہ نبی علیہ السلام قتل کریں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو خبر ہوگی، علی کو اپنے گھر چھوڑا اور نکل گئے، پھر صبح دیکھا رسول اللہ نہیں تھے۔ لیکن بہرحال اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو یہ آیت اس کی تائید کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ منہج آپ بہت دیکھیں گے کہ بعض اوقات کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے
ولیکن یوافق ظاہر القرآن، لیکن قرآن کے یہ موافق اور مطابق ہے، اس لیے اس سے تائید ہو جاتی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ، تدبیر چلی انہوں نے آپ کیا وہ قید کریں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک آپ کو نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا ان کے خلاف، وہ اپنے پلاننگ بنا رہے تھے اور اللہ اپنی۔ واللہ خیر الماکرین، کس کی جیت تھی؟ اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ خیر الماکرین، اس میں اشارہ کہ اللہ کی تدبیر جیت گئی، چونکہ اللہ خیر الماکرین ہے۔ قرآن کا یہی کمال ہے، بات کر بھی پوری بھی کر دے گا اور مختصر بھی کر دے گا، ایک ہی بات کے اندر دو گھسا، تین چار پانچ گھسا دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ خیر، واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العالمین جو ہے تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ الفاظ یہ بتا رہے ہیں دراصل کہ تدبیریں اور بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے اچھی تدبیر جو ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، کہتے ہیں قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، یقیناً ہم نے سن لی، ہم نے سن لی۔ لَوْ نَشَاءُ، یعنی یہ تکبر ہے کہ جی ٹھیک ہے بناؤ کی بات، جیسا کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بناؤ کی بات سن لی، اور سنی ہوتی نہیں ہے، جان چھڑا رہا ہوتا ہے، تنگ پڑتا ہے اسے سن کر۔ قَالُوا سَمِعْنَا، کہتے ہیں ہم سن لی بات، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، نہ صرف یہ بلکہ اوپر سے عجیب بات ہے، لَوْ نَشَاءُ، اگر میری مرضی، ہماری مرضی اور ہماری چاہت ہو، لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، تو ہم بھی ایسی باتیں کہہ دیں، تو کہہ دو نا، قرآن نے کہا نہیں ہے، پہلے چیلنج دیا کہ اس جیسی کتاب لاؤ، نہ لا سکے، پیچھے بات ہو چکی ہے، کہا 10 سورہ مثلی 10 صورتیں لے آؤ، نہ ہو سکی بھی صورت مثلی ایک لے آؤ، اور ایک مقام پر کہہ دیا بھی حدیث مثلی، ایک بات ہی، ایک جملہ ہی قرآن جیسا لے آؤ۔ یہ صرف ان کی کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، کر کے دکھا دو۔ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، جو لائے بھی ہیں اس لیے قرآن نے کہا مِثْلَ هَٰذَا، اس جیسی لاؤ، یا نہ ہو کہ بندہ لے آئے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب طویل، کہ ہاتھی ہاتھی، اور آپ کو کیا خبر کہ ہاتھی کیا، اس کی بڑی لمبی دم ہوتی ہے، بچہ بھی جانتا ہے اس کی لمبی دم ہوتی ہے، بات کرنے والی، اس لیے فرمایا مِثْلَ هَٰذَا، اس جیسی لے آؤ۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ، ان کی باتیں تھی قرآن کے خلاف، قرآن نے کہا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی عجیب بات ہے ان کی زبانوں سے نکل۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ قصے کہانی ہیں باطل داستانوں کو اساطیر کہتے ہیں، اساطیر الاولین، قصے کہانی ہیں پہلوں کی، یہ کہتے تھے قرآن کے بارے میں۔ یہ حقیقت ہم نے بات کی تھی نا، اب اس کی فیڈ نہیں ہے اور اس کے سامنے آپ جیوگرافی وغیرہ کا ٹیسٹ رکھ دیں تو اس نے یہی کہنا کہ جی ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی چیز اس میں کیا ہے، اور جس کی یہ فیڈ ہے وہ ایک 5-10 منٹ سے پڑھے گا، پھر نتیجہ نکالے گا، اور اگر بندہ حساس ہے تو پریشان ہو جائے گا کہ واقعی رپورٹ بڑی خراب ہے۔ یہ قرآن جس سے سمجھ آئے بہت بڑی چیز ہے، جس سے نہ سمجھ آئے الناس اعداء لما جہلوا والی بات ہے کہ جو چیز نہیں سمجھ آتی تو اس کے دشمن ہی ہوتے ہیں لوگ۔ تو کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ باطل داستانیں ہیں قرآنوں کی، تو اس لیے پھر آپ بھی لے آئیں نا کوئی ایسی چیز، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ، بدبختی ان کی دیکھیں، مقابلہ ہو نہیں رہا اور نہ ایمان لا رہے ہیں نہ مقابلہ ان سے ہو رہا ہے، الٹا بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے ہلاکتوں کے طالب ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے کہا اللَّهُمَّ إِلَّا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ، اگر یہ قرآن، هذا یہ قرآن، یہ دین، هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، یہ حق ہے من عندك تیرے پاس سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، الْحَقُّ من ربک والی بات ہے، حق اللہ کے پاس سے جو وہی ہوگا، اور یہ سچا دین اگر ہے اور اللہ تیرے پاس سے آیا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اس سے بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مشرکین مکہ اور کافر بھی سمجھتے تھے کہ دین وہ ہوگا اور حق ہوگا جو اللہ کے پاس سے ہوگا، وہی دین ہے، وہی، اس بات کو سمجھیں اور اس عوام کو سمجھائیں، عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، وہی کو دین کہا جاتا ہے، انسانی باتیں دین نہیں ہو سکتی۔ ان کا هذا هو الحق من عندك، اگر یہ حق ہے تیرے پاس ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، کتنی بدبختی ہے، دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اگر یہ حق ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی تو سمجھا دے، مجھے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں اگر اللہ یہ حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھروں کی بارش کر دے ہم پر، فامطر علینا حجارۃ من السماء، بس کر دے ہم پر، برسا دے حجارۃ، پتھروں کی، پتھر، من السماء، آسمان سے، اوپر سے، ابھی تناب عذاب علیم، یعنی ہمارے پاس دردناک عذاب مانگ رہے۔ بندہ جب بے دین ہو جائے نا، پھر جہاں وہ بے دین ہوگا وہاں بے عقل بھی ہو جائے گا، بے وقوف سفیہ بھی بن جائے گا۔
وما یعنی یہ بات عقل کے بھی خلاف. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جواب یہ مضبوط دعائیں کر رہے ہیں، خود اپنے خلاف کر رہے ہیں اور مجرم بھی ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کیوں نہیں لاتا عذاب جبکہ مستحق ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں دو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہم عذاب کو نہیں لا رہے. پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ آپ ہیں ہم عذاب نہیں لائیں گے، رحمت ہے. اور دوسری رکاوٹ یہ ہے عذاب کے آگے، دوسری رکاوٹ انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرے. بہت پیاری بات اللہ نے کہی ہے، بہت پیاری بات کہی ہے. جب تک انسان کی زندگی میں استغفار ہے، توبہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ جتنے بھی بڑا گناہگار ہو اس کا بس گزارا چلتا رہتا ہے، ہلاکتوں سے بچتا رہتا ہے. ہلاکت اس وقت آتی ہے جب صرف گناہ ہے اور استغفار نہیں ہے، بخشش نہیں ہے. چونکہ اس زمانے میں رسول اللہ تو ہے نہیں، ایک ہی چیز ہمارے پاس بچ جاتی ہے، وہ استغفار ہے، توبہ ہے انسان. وما كان اللہ لیعذبہم، نہیں اللہ رب العالمین لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے وانت فیہم، اور آپ ان میں موجود ہیں. رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. جب تک آپ ہیں پھر شفیق بڑے ہیں، ان کے سامنے امت ہلاک ہو، انہیں برداشت بھی نہیں. وانت فیہم. وما كان اللہ معذبہم، نہیں اللہ رب العالمین کہ انہیں عذاب دیں. لیکن اس سے مراد وہ عمومی طور پر ہے، وگرنہ بدر بھی ان پر عذاب ہی تھا نا، تباہ ہوئے، برباد ہوئے ہیں. لیکن عمومی طور پر امت ہلاک ہو یہ نہیں ہوگا. وہ پیچھے آپ نے روایت پڑھی، رسول اللہ نے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت ایک دفعہ صحیح ہلاک ہو، کہا ٹھیک ہے نہیں ہوگی. وانت فیہم، آپ میں موجود ہوں. وما کان اللہ معذبہم، ہم نے بات کی تھی کسی اچھی شخصیت کا وجود، جس طرح کہ رسول اللہ کا اس زمانے میں وجود اس علاقے اور دنیا کے لیے رحمت تھا، اسی قدر کسی علاقے میں صحیح وارث رسول جو وحی بیان کرتا ہو، پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، یہ رحمت ہوتی ہے اللہ کی. اچھا امام اگر کسی محلے کو مل جائے، اچھا خطیب مل جائے تو یہ خدمت کے لائق ہے، یہ شکر کے لائق ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. ہر بندے کو، ہر علاقے کو، ہر مقام کو نصیب نہیں ہوتی. رحمتیں وہی، یعنی جس انسان کی زندگی میں وہی اور آپ کو مل گیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. مختصر ایسا استاد مل گیا ہے جو قرآن و حدیث کو پڑھاتا سمجھاتا ہے، وہ خالص باتیں اللہ و رسول کی کرتا ہے. ایسا باپ مل گیا کسی انسان کو کہ وحی کی طرف تعلیم دینے والا ہے اور وحی کی طرف لگا دینے والا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. وانت فیہم. رسول اللہ. وما کان اللہ معذب، نہیں اللہ رب العالمین کے عذاب یوم یستغفرون، استغفار کرنے والے ہوں. یہ دوسری چیز، یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. وما لم اللہ یعذبہم اللہ، سوال آئے کہ اچھے اس لیے اللہ عذاب نہیں دے رہے؟ نہیں ہے تو بالکل عذاب کے مستحق ہے، لیکن یہ رکاوٹیں ہیں. وما لم اللہ یعذبہم اللہ، اور رکاوٹیں کسی نے اللہ کے آگے نہیں رکھی، اللہ نے خود یہ اصول بنایا ہے. وما لم اللہ یعذبہم اللہ، انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دیں. عذاب کے تو مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں اسباب پائے جاتے ہیں. کون سے؟ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور یہ جو ہے روکنے والے مسجد حرام سے، مسجدوں سے، مسجد حرام سے روکنے والی مخلوق ہے. وما كانوا اولیاء، یہ اس کے اولیاء بھی نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں، خاص بندے بھی نہیں ہیں، اس لیے اس حرم کے پاسدار بھی یہ نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہے خدمتوں کے. یہاں اللہ ان اولیاء نہیں ہے اس کے دوست الا، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ الا سے پہلے اگر ان آئے، حل آئے، معنی اس کا نفی کر کرتے ہیں. ان اولیاء نہیں ہے اس کے ولی مگر متقی، بس بات ختم ہوگی. اللہ کا ولی جس میں تقوی ہے وہ ہے، بھلے وہ ریڑھی لگانے والا کیوں نہ ہو، وہ دکاندار کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا ولی ہے. اور جو متقی ہے، اور جو متقی نہیں، پرہیزگار نہیں، اگر اس نے اتنی بڑی پگ باندھ لیا، شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا داعی ہے، بہت بڑا خطیب ہے، اور اس میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. تقوی سے اللہ کی ولایت جڑی ہے. یہ بات قرآن نے آگے جا کر کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ اللہ کے ولی ایمان اور تقوی جن میں ہے. ان اولیاء المتقون، ان کے ولی مگر متقین ہیں، ولکن اکثر العالمون، لیکن میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. اور بڑی پیاری بات اللہ نے کہی ہے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. کسی نے کسی منحوس آدمی کو ولی سمجھ لیا، کسی نے جس نے 40 دن غسل نہیں کیا اسے ولی مان لیا، کسی نے اللہ کا نیک ولی ہے لیکن وہ دکاندار ہے اسے ولی نہیں سمجھے گا. ولکن اکثرهم لا يعلمون. تقوی یہ پیمانہ ہے ولایت کا. اس لیے اس لحاظ سے ہر مسلمان یہ لحاظ سے اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان ہی اللہ کا ولی ہے، ہر موحد اللہ کا ولی ہے. کیونکہ یہ اس میں چھوٹا تقوی پایا جا رہا ہے مسلمان میں، شرک سے وہ بچ رہا ہے، یہ اللہ کی ولایت کا ذریعہ.
ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت وما كان صلاتهم نہیں ہے ان کی نماز نہیں تھی ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس. یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، نمازیں پڑھتے نہیں تھے، عبادتیں کرتے نہیں تھے، وہاں بیٹھ کے گپے لگ رہی ہیں، شعر و اشعار ہو رہے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے تذکرے ہو رہے ہیں، ننگے طواف ہو رہے ہیں، سیٹیاں بج رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں. یہ ان کی عبادت تھی. اور یہ پھر کھل کر رد کرتی ہیں ان بھائیوں پر کہ جو بس ہو اور یہ اور وہ اور اس کو وجد کہہ دیں گے. اسلام میں یہ حقیقت ہے، ہمیں وحی کی طرف آنا ہوگا، اس کا کوئی تصور نہیں. یہ آیت کھل کر رد کرتی ہے ان چیزوں پر. وما كان صلاتهم عند البيت يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قرآن نے کہا، قرآن سنتے ہیں یہ سجدوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان میں وجد آنے لگتا ہے. اور اسی طرح سورہ فرقان میں بھی بات آئے گی. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. نہیں تھی ان کی نماز اور نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مكاء، مگر سیٹیاں اور تالیاں. وتصدیہ مکان مانا یہ جو تالیاں شالیاں، وتصدیہ امام بخاری صاحب کہتے ہیں الصفیر، سیٹیاں وغیرہ یہ بجاتے تھے. فذوقوا العذاب، فذوقوا العذاب، اب اللہ یہ نہیں سزا دے گا. فذوقوا العذاب، تم چکو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے، اپنے کفر کی بنا عذاب کو چکو. اسے اللہ نے کفر کہا. مسجد و مساجد کی ایسی بے حرمتیاں. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ، میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے، بعض نام مسجدوں کے دیے اور وہاں ڈول جو ہیں وہ بج رہے ہوتے ہیں. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ، اب چونکہ انفاق جہاد پر چاہیے ہوتا ہے، پہلے ہم نے بات کی تھی سورہ بقرہ میں، پیسے لگانے پڑتے ہیں، انفاق کے بغیر جہاد کا تصور ہے نہیں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں، اگر تم خرچ کرتے ہو، کافر بھی تو خرچ کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں فائدہ نہ دے گا اور تمہیں فائدہ دے گا انفاق. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں مال، اپنا مال، کیوں؟ یصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ رب العالمین کے راستے سے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جو یہ قافلہ تھا ان کا جو ابو سفیان لے کر آیا، ان نے پھر نظر مانی کہ یہ جتنا بھی ہے یہ ہم خود نہیں لیں گے، سارا جمع لیں گے، اب بدر کا بدلہ لینا ہے ان سے، مسلمانوں سے. تو اس پر بھی آیتیں فٹ ہوتی ہیں. یصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ رب العالمین کے راستے سے. فسینفقونها، عن قریب یہ خرچ بھی کر دیں گے، کریں گے، لیکن ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان پر حسرت اور ندامت اور پشیمانی کا ذریعہ سبب بنیں گی. کل پھر افسوس کریں گے کاش کہ ہم نے یہ نہ لگایا ہوتا. ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے. اللہ نے ایڈوانس میں کہہ دیا کہ پھر بھی شکست مقدر بنے گی. والذین، اور اوپر سے والذین کفروا الی جہنم، انہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، حشروا، جمع کیے جائیں گے، اللہ نے جہنم لے کر جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کیوں یہ نظام چل رہا ہے جنگوں کا، جدال کا؟ اس کی ایک حکمت ہے. لیمیز اللہ، آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ سوال کا جواب ہے، اعتراض کا جواب. لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ رب العالمین تمیز کرے، جدا کر دے خبیث کو، گندے کو، من الطیب، پاک سے، اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے، کافر مسلمان کی، اچھے برے کی. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور کر دے خبیث بعض بعض پر. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، یہ ہوتا ہے نا کہ جب مثلا ایک جنگ آئی مسلمان اور کافر کی، حق اور باطل کی، جتنے بھی اہل حق ہیں وہ ادھر سے جمع ہو کے یہاں آ جائیں گے اہل حق کی صف میں، اور جتنے بھی اہل باطل ہیں وہ مل ملا کے باطلوں سے مل جائیں گے. کافر کے خلاف، کافر مسلمانوں کے خلاف 2 اٹھیں گے تو 10 ملک ساتھ اور مل جائیں گے. وَجَعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ. اسی طرح طبیعتیں ملتی ہیں، مسلمان کی مسلمان اچھوں کی اچھوں سے ملتی ہے، طیبات الطیبین، اور بروں کی بروں سے ملتی ہیں، اور وہی اچھے لگتے ہیں. وَجَعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا. میں بخاری صاحب کہتے ہیں یجمعُهُ، فَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ، ان کو جمع کر دیں گے، جمیعاً تمام کے تمام کو، اوپر تلنے کی ڈیر لگا دیں گے. فَيَجْعَلُوهُ فِي جَهَنَّمَ، ان کو ڈال دیں گے جہنم میں، ایک ساتھ ان کو ڈال دیں گے، وہ پھیر دیں گے، وارد کر دیں گے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے، نقصان. قل للذین کفروا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ینتہوا، اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم باز آ جاؤ تو کفر چھوڑ دو. اللہ کا پیارا طریقہ یہ ہے، ہم رد کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ کا رد برائے اصلاح ہوتا ہے، اور یہ اچھے داعی کی علامت ہوتی ہے. فقط رد نہیں کرتا، اندر خیر خواہی ہوتی ہے، حق کی رسائی اور اگلے کی اصلاح یہ مطلوب ہوتی ہے. ذلیل کرنا نہیں مطلوب ہوتا. یہ ہمیں فرق ہے. ہم کہتے ہیں جی بس
جنازہ نکال دیا اور منہ توڑ جواب دے دیا اور یہ کر دیا. نہیں، آپ رد بھی کریں، علمی رد کریں اور خیر خواہی کی بنیاد پر کریں. یہاں اللہ نے جہاں رد کیا یہاں ان کو توبے کی بھی دعوت دی ہے. انتہو، اگر یہ باز آ جائے، یغفر لہم ما قد سلف، جو گناہ پہلے کیے ہیں وہ اللہ بخش دیں گے. احادیث نے پیاری وضاحت کیا. سے بخاری کی 69 نمبر حدیث، من احسن فی الاسلام لم یؤخذ بما عمل فی الجاہلیہ ومن اساء فی الاسلام یؤخذ بالأول والآخر. کہ جو بندہ ایمان لائے اور پھر اچھا ایمان لے آئے، اچھا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پہلے کے گناہ بھی بخش دے گا. بلکہ عبد اللہ سید حسنات قرآن نے کہا وہ نیکیوں سے بدل جائے گی. اور جو ایمان لانے کے بعد توبہ کرنے کے بعد پھر بھی بگڑا رہے گا تو اخذ بالاول والآخر، تو پرانے گناہ جو ہیں اس پر بھی بندے کی گرفت جو ہے کی جائے گی. اور صحیح مسلم کی 121 نمبر حدیث ہے، الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما کان قبلہ. اسلام اپنے پہلے کے گناہ جو ہے بندے کے بخشوا دیتا ہے اور توبہ بھی گناہوں کو بخش دیتی ہے. اسی طرح وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ پلٹیں واپس آئیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. اگر یہ توبہ کر لیں بہت اچھی بات، اور اگر دوبارہ یہ مقابلہ کریں اور جنگوں کو نکلیں اور اسلام کے خلاف نکلیں، اللہ کی بات نہ مانیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً گزر چکی ہیں پہلوں کی سنت، پہلوں کا طریقہ گزر چکے. اللہ کی دھمکی ہے کہ اللہ نے تم سے پہلے بھی اپنے بڑے ہلاک کیے ہیں، عادی سمودی بدر کے میدان میں تمہیں ہلاک کیا. اگر اب بگاڑ پیدا کرو گے تو وہ تعود نعود والی بات ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. سنت پہلوں کی جو ہے وہ گزر چکی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. یہ پھر سمجھایا کہ قتال کا مقصد کیا ہوگا. قتال کا مقصد کیا ہے، قتال کب تک ہے، دونوں جواب. وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال کیجیے، حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. میں اب قتادہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ، کہ شرک نہ رہے. ہاں شرک، لیکن اس کے اندر تمام نافرمانی اور دین کے خلاف جو بھی معاملات ہیں وہ داخل ہیں. کہ قتال کیجیے یہاں تک کہ بے بینی ہو جائے ان چیزوں کی. اب قتادہ حسن درجے کی سند کے ساتھ اس کو نقل کرتے ہیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین تمام کے تمام اللہ کا ہی ہو جائے. دین جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ کا ہو جائے. ابن زید صاحب معتبر رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کی تفسیر میں لَا يَكُونُ مَعَ دِينِكُمْ كُفْرٌ، کہ بس کوئی ساتھ اختلاط نہ ہو، صرف دین اسلام ہی رہے، ساتھ میں کفر شفر نہ ملا. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین تمام کا تمام اللہ. یعنی دین مسجد کے اندر بھی ہو، بازار کے اندر بھی ہو، معیشت کے اندر بھی ہو، معاشرت کے اندر بھی ہو، سیاست کے اندر بھی ہو، تمدن کے اندر بھی ہو، کے اندر بھی ہو، گھر بھی ہو، باہر بھی ہو، چھوٹے میں بھی ہو، بڑے میں بھی ہو، عورت میں بھی ہو، مرد میں بھی ہو، نظام بھی بنے، قانون بھی بنے، ہر جگہ ہی دین ہو. یکون الدین کلہ للہ، آدھا دین آدھا نہیں، ٹوٹل وہ یکون الدین کلہ للہ. ادخلوا فی السلم کافہ ویکون الدین کلہ للہ، دین تمام کے تمام اللہ رب العالمین کا ہو جائے. فإن انتہوا، اگر یہ باز آ جائیں، پھر ان کو باز آنے کی ترغیب ہے لحاظ سے. بخاری کی 25 نمبر حدیث مشہور آپ نے بڑی عمر ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى. حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واقاموا الصلاه والزكاه وغيرہ الفاظ موجود ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں قتال، یہ بالکل اس حدیث کی طرح ہے کہ میں تمہوں سے قتال کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ کلمہ شہادت اور اسلام کو اچھی طرح ماننا ہے. یہاں بھی فرمایا نا کہ ان سے قتال کیجیے حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اور صحیح مسلم کی یہاں روایت بھی یاد رکھنی چاہیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی 96 نمبر حدیث، سعد بن ابی وقاص سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ نہیں فرماتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اور اسے دراصل یہ کہا جا رہا تھا کہ آئیے جو مسلمانوں کی آپس کی جنگیں میں آپ بھی حصہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ، اور اس بندے نے ساتھ یہ آیت پڑھ دی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، جی بالکل ہم نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کی یہاں تک کہ فتنے ختم ہو گئے. اب جو تمہارے خاص طور پر بعد میں امت کی جو ہے یہ اس سے زیادہ جو فتنے سے زیادہ اپنے ذاتی مقاصد وغیرہ وغیرہ کہ تمہاری جہاد، تمہاری جنگ اس لیے
اور تمہارا قتال کرنا اس لیے ہے کہ حتیٰ تکون فتنہ، تک کہ فتنہ ہوگی. یہ حقیقت ہے، نے بھی لکھا ہے کہ جو مسلمان کی آپس کی جنگیں یہ فتنے کے درجے میں آتی ہیں اکثر. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَإِنِ انتهوا اگر یہ باز آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العالمین بما يعملون بصیر، جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین دیکھنے والے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اگر تم پھر جاؤ بات نہ مانو اللہ کی، فالو بس جانو أَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ رب العالمین مولاکم تمہارے دوست، مولاکم تمہارے مولا ہے. مفسر کہتے ہیں سیدکم کہ تمہارے سید ہیں، اور اسی طرح مولا اور دوست و ناصرکم تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ مولا کے معنی جو ہے ایک سے زیادہ ہے. آپ یہ عموماً جو دیکھیں گے اردو کی، عربی اردو کی 17-20 لگ بھگ اس کے معنی لکھے گئے ہیں. اللہ تمہارے مددگار ہیں، اللہ تمہارے دوست ہیں. نعم المولا و نعم النصیر. اللہ اکبر. نعم المولا، بخاری صاحب نے بات نقل کی ہے سیدکم و ناصرکم کے معنی کو. نعم المولا و نعم النصیر، کس قدر بہترین مولا ہے رب العالمین، اس کے اللہ مددگار بنے اور دوست بن جائیں، اسے کیا چاہیے. نعم المولا و نعم النصیر، کتنے پیارے مددگار دوست ہیں، اور نعم النصیر کتنے پیارے مددگار ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. اللہ جس کی مدد کریں بہترین، اسے کیا چاہیے. اللہ جس کی سے دوستی کریں بے مثال دوستی. وَاعْلَمُوا جَانُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو تم غنیمت حاصل کرو کسی بھی صورت، کسی بھی چیز کی، من شیء کچھ بھی ہو، مطلب من شیء کا یہ ہے کہ مقدار چھوٹی ہو بڑی ہو، کم ہو زیادہ ہو، اور من شیء جس بھی شکل میں ہو، پیسہ ملا، روپیہ ملا، چاندی ملی، سونا ملا، جو من شیء. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ رب العالمین کے لیے خمس ہے. وَلِلرَّسُولِ، اور اسی طرح رسول کے لیے، یعنی پانچواں حصہ بیت المال میں جاتا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار جو نبی علیہ السلام، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، نبی علیہ السلام پھر اپنے اہل و عیال پر بھی سے خرچ کرتے تھے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزل علی عبدنا، اور جو نازل کیے، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے والے دن، بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن یوم الفرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حق اور باطل واضح ہو گیا، دنیا کو نظر آ گیا کہ اسلام سچا دین ہے اور جو کفر ہے شرک ہے باطل ہے. یوم التقى الجمعان، جس دن ملی دو جماعتیں، کافروں کی اور مسلمانوں کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، پھر کر سکتے ہیں سب کچھ. اذ انتم بالعلوۃ الدنیا، جب تم تھے بالعلوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، وہم بالعلوۃ القصوى، اور دور کے کنارے پر تھے. والركب اسفل منکم، اور قافلہ جو نیچے تھا تم سے، ابو سفیان کا. ولو تواعدتم، حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جنگ مصادفتاً اور اچانک کیوں ہوئی ہے. فرمایا ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ یہ جنگ لڑنی ہے، لاختلفتم فی المیعاد، تو اختلاف کرتے اگر پیچھے ہو جاتے وقت مقرر میں، یعنی اگر پہلے کوئی تاریخ مقرر کی جاتی تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں تو کافروں کا ڈر تھا کہ وہ نہ آتے میدان میں، اور اللہ نے یہ کام کرنا تھا. ولیکن یقضی اللہ، لیکن معنی اللہ نے پھر اس طرح نہیں کروایا، وعدہ نہیں کروایا، بلکہ یہ کیوں، یقضی اللہ، تاکہ اللہ رب العالمین جو پورا کر دے امر اس کام کو، کان مفعولا، جو ہونا ہے. اللہ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کا دل کرے نہ کرے کسی بھی طرح سے اللہ کر دیتے ہیں. کان مفعولا فعال لما یرید، اللہ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہوں. ایک حکمت یہ ہے تاکہ جو ہلاک ہوں، من ہلک جو ہلاک ہو، عن بینہ دلیل کے ساتھ، حجت قائم ہو جائے. اب کوئی ہلاک ہو بدر کے بعد جب اسلام واضح ہو گیا، تب بھی ایک بندہ اگر کافر مر رہا ہے، کفر کا ساتھ دے رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی حجت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ نے دکھایا نا کہ یہ اللہ کا لشکر ہے. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوں دلیل کے بعد ہوں، حجت کے ہوتے ہوئے ہوں. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ ہو، اور ہلاک مراد من ہلک عن بینہ، لِيَهْلَكَ اس میں جہاں وہ ظاہری موت مراد ہے کہ موت اس کی دلیل کے ساتھ ہو، کافر مانے اسے پتہ ہو. اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کافر رہنا، کافر ہو کیونکہ کافر مردہ ہے اور مسلمان زندہ، میں پیچھے بات کی، تو جو کافر رہے دلیل کے ساتھ، اسے پتہ ہو کہ میں باطل پر ہوں. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہو، زندہ رہے مرے نہ، اس کے پاس بھی دلیل ہو. اسی طرح مسلمان رہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہو اپنے اسلام کی اور حق کی.
ہونے کی. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وہ زندہ رہے جو زندہ ہوں عن بَيِّنَةٍ دلیل سے، حق کو پہچان کر. کل ہم نے بات کی تھی نا، یا بلکہ سورہ انعام میں پیچھے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، جہاں حق کی معرفت ضروری ہوتی ہے وہاں مجرموں کی راہ بھی پتہ ہونی چاہیے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. لیکن مجرموں کی راہ پتہ ہونی چاہیے. یہاں پر غلط فہمی آپ دور کر لیجیے، بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بندے کو پڑھنا چاہیے، ہر بندے کو سننا چاہیے تاکہ خبر ہو. نہیں، اس کے لیے اپنا مستویٰ ضروری ہے. انسان آپ اس قابل بنیں، اتنا پختہ علم حاصل کریں کہ آپ کو پھر ہر بندے کی بگاڑ کی سمجھ آئے. ورنہ اگر ہر گمراہ کو سننا شروع کر دیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے وہی سے بندہ اٹیچ رہے تو کامیابی ہوگی. یہلک من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ وإن اللہ لسمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں. اللہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ نے انہیں دکھایا ان کافروں کو تمہیں، فی منامک تمہارے خواب میں، قلیلا کم، ان کی تعداد بڑی کم دکھائی تھی. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تمہیں دکھاتا زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تم نے پست ہو جانا تھا، کمزور ہو جانا تھا، بزدلی دکھانی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے باہمی نزاع کرنا تھا، یعنی آپس میں اختلاف کرنا تھا کہ ہم نہیں لڑتے، تعداد ہماری کم ہے، یا یہ کرتے ہیں کوئی اور بہانہ چلتے ہیں، طریقہ اپناتے ہیں. لیکن اللہ نے نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے بچا لیا تمہیں. یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے حادثہ ہو جاتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس حادثے کی وجہ سے آپ کا ایمان بچ جاتا ہے. کیسے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ یکدم ان کی جنگ نہ کرواتا، اللہ نے جنگ تو کروانی تھی اور ان سے کھل کر کہا جاتا، اور اب اگر یہ انکار کرتے انہوں نے گناہگار ہو جانا تھا، ایمان کے خطرہ تھا. اللہ رسول کہتے جاؤ، مجھے نہیں جانا. اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں بچایا، بس بن دیکھے بغیر بتائے جو ہے کر دیا. مثلا ایک آدمی کی اللہ نے تقدیر لکھی ہے کہ اس کو جیل ہونی ہے، جیل دینی ہے کسی خطا کی وجہ سے. اب اگر اللہ بتا رہے تو پھر اس کے لیے مسائل ہے، کہیں اسی زبان سے کفری کلمہ نہ نکل جائے، لیکن اسے خبر بھی نہ ہو کہ مسئلہ بن جائے گا کہ جیل چلا جائے گا، اللہ کی تقدیر ہے پوری ہو جائے گی اور اس کو گناہ کی سزا مل جائے گی، یہ پاک ہو جائے گا، جنت کی راہیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العالمین. اسی طرح کی بزدلی بھی مسئلہ تھی ان کی، اگر بزدلی دکھاتے تو. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے سینوں کی بلوں کو. یہ اللہ جانتے تھے لیکن ان کی حالت پھر یہ ہوگی. اللہ کی نظر، ہم نے کہا کہ فرشتے انسان کے اعمال لکھ سکتے ہیں لیکن دل کی باتوں کو یہ اللہ ہی جانتے ہیں. علیم بذات الصدور، کوئی نبی کوئی فرشتہ دل کے حالات کو نہیں جان سکتا. اور یہ اللہ کا رحم بھی ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ، اور جب اس اللہ نے تمہیں کافر دکھائے اور دکھاتا ہے، إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، جب تم انہیں ملے، فی أَعْيُنِكُمْ تمہاری نظروں میں، قلیلا، اصل میں اس طرح إِذْ يُرِيكُمُهُمْ قلیلا، جب اللہ نے وہ کافر تمہیں کم دکھائیں، جب میدان جنگ آئی، فی أَعْيُنِكُمْ تمہاری نظروں میں، اللہ نے مدد کرنے کی. کافر زیادہ ہیں، مسلمانوں کم نظر آ رہے ہیں، پیچھے بات گزر چکی ہے عمران میں. اور مسلمان کم ہیں، کافروں کو زیادہ نظر آ رہے ہیں. جب جنگ شروع ہوئی ہے معاملہ یہ ہے، کافر کم نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کو، اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور جنگ سے ہمارے اس کے الٹ ہے کہ کافر جو ہیں، کافر مسلمانوں کو بڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں، اور ان کو ہمت ہوئی کہ ہم لڑ سب کا صفایا کر دیں گے ان کا. اور اسی طرح ادھر بھی ہیں تاکہ مقابلہ ہی مسلمان کر سکیں، کہ انہیں بھی وہ کم نظر آ رہے ہیں کافر جو ہے مسلمانوں. اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ، اللہ کے ہاتھ سب کچھ ہے، انسانی نگاہیں بھی اللہ کے ہاتھ ہیں، چاہے کم زیادہ دکھا دیں اور کم زیادہ جو ہے کم کر دیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تو نے کم دکھایا ان کی نظروں میں. کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، ایک حکمت یہ ہے، لام تعلیلیہ ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ رب العالمین کر گزرے امر اس کام کو، کان مفعولا، جو مقرر تھا، جو ہونا تھا، اللہ نے کرنا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ اکبر، تمام امور یہ اللہ کی طرف الٹائے جاتے ہیں، پلٹائے جاتے ہیں. یعنی کسی کو کم دکھانا، زیادہ ہونا، مصادفتاً اچانک یکدم جنگ کا ہو جانا، یہ کوئی واقعی اچانک والی بات نہیں ہے.
بلکہ اللہ کے پاس سے سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا. انا کل شیء خلقنا بقدر والی بات ہے. اسی طرح فتح آئی ہے، نصرت آئی ہے، کوئی ذلیل ہو، کسی عزت ملی ہو، اللہ ترجع الامور، اللہ کے پاس ہے. ہم ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، ٹھوکر لگی کیوں لگی، وہ فلانا نے یہ کیا، نہیں، اس سے زیادہ اللہ ترجع الامور. یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو ایک گروہ کو، کافروں کی جماعت کو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو. ثابت قدمی کا ایک ذریعہ بھی چھپ کر بتا دیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ. ذکر و اذکار، اللہ سے دعائیں، التجائیں، قرآن کی تلاوت، دل میں اللہ کی یاد، اور اس اللہ پر اپنی نظر، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، یہ سب اس جملے کے اندر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا خصوصاً زبان اس وقت ذکر کرتی رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، حسبنا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أسول وبك أقول وبك أقاتل. نبی اسلام دعائیں پڑھا کرتے تھے. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعائیں واذكروا الله كثيرا، تاکہ اللہ پر نگاہ رہیں، اپنے مسائل پر اور خود کی کمزوری پر نہ جائیں. اور جب اللہ پر نظر، جب تک مومن کی نظر اللہ پر رہتی ہے، جس کا اللہ سے گہرا تعلق ہو، اس کا توکل نہیں خراب ہوتا، یقین کے اندر کمی نہیں آتی. اور جب اس کی نظر اللہ سے ہٹتی ہے، اپنے وسائل پر آتی ہے، ظاہری شدید حالات پر آتی ہے، تو پھر یقین کے اندر، ایمان کے اندر، توکل کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے مشکل حالات میں یاد رکھیں، اصول کے وسائل سے زیادہ نظر اللہ پر رکھنی چاہیے. وہاں نظر رہے گی تو آپ مضبوط رہیں گے، اور وہاں سے ہٹائیں گے تو خود ہی پست ہونا شروع ہو جائیں گے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے بہت زیادہ. اب قرآن کا اصول دیکھیے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کو مستقل جملہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن پچھلے جملے کے لیے سبب بھی ہے، پچھلے جملے کی ایک مثال بھی ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ ثابت قدمی کیسے حاصل کرنی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اس سے عام کامیابی بھی اور جنگ کے اندر کامیابی بھی مخفیسی کے اندر ہے، مضمر عالم ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو. آپس کے اختلاف ہر زمانے میں یہ ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے مسلمانوں، اس لیے کہا وَلَا تَنَازَعُوا. سورہ انفال میں اس سے منع کیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کو شروع میں رکھ دیا، چونکہ جب اطاعت اللہ اطاعت رسول نہ ہو تو پھر تنازع کے معاملات چل پڑتے ہیں، پھر اختلافات ہوتے ہیں. جب آپ دیکھ لیجیے امت کے اندر اختلاف تب بھی پیدا ہوا ہے کہ جب انہوں نے جو حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے شافعیت بنی ہے، حنبلیت بنی ہے، اور اختلافات پیدا ہوئے ہیں. تو اطیعوا اللہ و رسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، بعض اوقات اللہ رسول کی اطاعت بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپس کے اختلافات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ولا تنازعوا، یہ نہیں کرنا. ولا تنازعوا، آپس میں تنازع یہ تفاعل ہے نا، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو. فتفشلوا، نتیجہ یہ نکلے گا فتفشلوا، کہ پھر تم جو ہے پھر کمزور پڑ جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا کون سی؟ وہ روب دار. ہم نے کہا تھا کہ روب دار کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، یہ پھر ختم ہو جائے گی. وتذهب ريحكم، اسی طرح مدد کی ہوا یہ نکل جائے گی، چلی جائے گی. اللہ پھر مدد نہیں کریں گے. جب اختلاف آتا ہے اللہ اپنے مدد کو کھینچ دیتے ہیں. صحابی نے کہا تھا کہ جب بھی رسول اللہ کے ساتھ ہم کسی معرکے کو نکلے ہیں، کافروں کے خلاف تلوار ہم نے اٹھائی ہے، اللہ رب العالمین نے راہیں کھولی. بخاری کی روایت، راہیں کھلی ہیں، مشکل کا ہمارے لیے آسان ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہماری آپس کی جنگیں ہیں کہ جس طرح بڑھتے ہیں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، حالانکہ صحابہ کی جنگیں تھی آپس کی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیجئے. وَلَا تَكُونُوا، صبر کیجئے. صبر جہاں کافروں کے مقابلے میں چاہیے، وہاں یہ آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات سے بچنے کے لیے صبر چاہیے، برداشت چاہیے. اگلے کی مصیبت برداشت کرنی ہے، اگلے کا ظلم برداشت کرنا ہے، حقوق تلفیاں برداشت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا انصار صحابہ سے کہ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ، کیا بلکہ اس کے شروع کے الفاظ ہیں سَتَجِدُونَ أَثْرَةً، کہ تمہیں قریب یہ لوگ ترجیح دیں گے، دوسروں پر تمہیں ترجیح دیں گے، لیکن صبر کر تاکہ حوض پر مجھ سے ملاقات تمہاری نہ ہو جائے. تو اس پر بھی انسان کو صبر چاہیے. بڑا مشکل ہے کسی کے ساتھ چلنا، بڑا مشکل ہے اس زمانے میں، تو اور زیادہ مشکل ہے. لیکن وہ حدیث و روایت آپ کو یاد ہونی چاہیے. دو مومن ہیں، ایک مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے بس سائڈ پہ ہی رہتا ہے کہ جتنا ساتھ ملوں نہ مجھے تکلیف ملے، بس الگ تھلگ ہی ٹھیک ہوں. اور دوسرا مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. تو یہ مومن اللہ کے یہاں زیادہ محبوب مومن ہے.
روایت بالکل سند اللہ سے صحیح ہے، ہمارا مجھے کنفرم نہیں. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر اگر اللہ فرمائیں گے کہ تم میں اور کافروں میں فرق ہونا چاہیے، ان کی طرح کی جو صفات ہیں بری بری، تکبر، یہ وہ تم میں نہ پائی جائیں، تاکہ پھر تمہیں اللہ کی مدد اور نصرت کامل انداز سے مل سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.